باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ صفحہ نمبر 14 لائن نمبر 3 آیت نمبر 281۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ واتقوا ڈر جاؤ، یومن اس دن سے، ترجعون فیہ تم لوٹائے جاؤ گے اس میں، الی اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف، ثم پھر توفی پورا بدلہ ملے گا، کل نفس ہر شخص کو، ما کسبت جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس سے پیچھے کل جو بات ہو رہی تھی پچھلی آیت میں کہ اگر تم صدقہ کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم ٹائم مہلت دے دو تو یہ بھی اچھا ہے۔ اس میں ایک حدیث کا مجھے واقعہ یاد آ رہا تھا، بخاری شریف کے اندر ابو ہریرہ سے بیان ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک بنی اسرائیل کے شخص کا واقعہ صحابہ کرام کو بتایا۔ ایک آدمی تھا، اس نے ایک دوسرے آدمی سے ادھار مانگا، قرض 1000 دینار۔ اس مانگنے والے کو دینے والے نے کہا کہ کوئی گواہ لے آؤ۔ اس نے کہا میرا کوئی گواہ نہیں ہے، میرا اللہ گواہ ہے۔ یہ بات بنی اسرائیل کا واقعہ ہو رہا ہے، اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں، بنی اسرائیل کا واقعہ۔ تو پھر اس نے کہا کوئی ضامن تو لے آؤ۔ اس نے کہا میرا ضامن بھی اللہ ہے۔ اس نے اسے 1000 دینار قرض حسنہ جو کہتے ہیں وہ دے دیا۔ وہ آدمی سمندر دریا کے اس کنارے کا رہائشی تھا اور یہ اس سائڈ پہ رہتا تھا۔ وہ قرض لے کے چلا گیا، ایک وقت مقرر کر لیا، فلاں دن فلاں وقت میں آپ کو یہ قرض واپس کروں گا۔ وہ جب چلا گیا، اپنا استعمال کیا، وقت گزرتا گیا، جب وہ ٹائم آیا جس وقت کا اس نے وعدہ کیا ہوا تھا، اس نے آنے کی کوشش کی، کشتی کوئی سواری جو دریائی بحری ہوتی ہے کہ میں اس تک جاؤں، اور اس دن جس دن قرض واپس کرنا تھا وہ آیا تو اسے کچھ سواری نہ ملی۔ سارا دن پریشانی کے عالم میں اس نے وقت گزارا کہ اب کوشش کرے کچھ سواری مل جائے، کوئی کشتی مل جائے، کوئی جانے کا راستہ کوئی مہیا ہو جائے۔ اسے کچھ نہیں ملا۔ اس نے کیا کیا، ایک لکڑی پڑی تھی، اس کو دیکھا کنارے میں، وہ اٹھائی اور اس کو سوراخ نکالا اندر سے، کھودا، اندر سے نہیں کھودتے جس طرح، اس کو کھودا اندر سے، کھود کر اس نے اس کے اندر وہ اس کے جو پیسے تھے اس لکڑی کے اندر رکھ دیے، اور اس کو اس طرح بند کر کے نا اس کو دریا کے اندر ڈال دیا، اور یہ کہا کہ اللہ اس دن میں نے تیری ہی ضمانت دی تھی اور تیری ہی میں نے اسے گواہی دی تھی، تو آج میرا وعدہ ہے، میں پہنچ نہیں پا رہا ہوں، تو میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اور اگر اس موقع پہ تو میرا ضامن اور گواہ بھی تھا تو اب بھی ضامن اور گواہ بن جا کہ میں اس کو پانی میں چھوڑ رہا ہوں تو اس تک پہنچا دے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ شخص جس کے ساتھ وعدہ تھا، اس نے کہا کہ آج کا تو اس کا وعدہ تھا، آج وہ میں دیکھتا ہوں شاید وہ آئے یا کسی کے ذریعے وہ پیسے دریا کے اس کنارے، سمندر کے اس کنارے سے بھیجے۔ جب وہ گیا تو وہاں اسے کوئی نہ ملا اور نہ کوئی وہاں سے سواری آئی، کیونکہ وہ سواری کا موقع نہیں بنا، یا ہوائیں چل رہی ہو تو آپ نے اس طرح دریاؤں کی کنڈیشن آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے، آپ کو پتہ ہوگا کہ پھر جب ہوائیں چل رہی ہوں تو پھر وہ جانے والوں کو بھی پتہ ہوتا ہے بھی آج کشتی نہیں ملے گی، سفر نہیں ہوگا۔ تو اس نے جا کے انتظار کیا تو اسے کچھ نہ ملا، انتظار کر کر کے جب واپس آنے لگا تو دریا کنارے اس نے دیکھا کہ لکڑی تیرتی ہوئی جا رہی ہے۔ اس نے اسے پکڑ لیا اور اس پکڑ کے جب گھر لے گیا، اس کو اس نے کاٹا تو اس میں دیکھا وہ پیسے پڑے تھے اور رکا بھی لکھا ہوا تھا، چٹ اس کے اندر لکھی تھی کہ
کہ میں نے اللہ کو ضامن بنایا تھا اور میں نے اللہ کو ضامن بنا کر اس کو تیرے سپرد کرتا ہوں اور مجھے اللہ پہ یقین ہے کہ تیرے تک اللہ پہنچا دے گا. تو کچھ عرصے بعد اس بندے نے جس نے یہ لکڑی بھیجی تھی اسے پھر بھی خلش رہی کہ پتہ نہیں پہنچی کہ نہیں پہنچی. تو پھر اس نے تیاری کی، دوبارہ اور پیسے تیار کیے، تیار کر کے پھر اب آیا، سواری ملی، اس تک پہنچا، اس کو جا کے ملا اور اس کو اس کی امانت دی کہ یہ امانت ہے. اس نے کہا جی آپ نے بھیج نہیں دی تھی، کیسے؟ تو پھر اس نے سارا واقعہ سنایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی یہ بات، بنی اسرائیل کے واقعہ صحابہ کرام کو سنا رہے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے 2291 نمبر، اپنے وہ اسلام پیج پہ دیکھ سکتے ہیں 360 پہ 22 یعنی 2291. آپ نے بتایا یہ کہ جس شخص کو توکل اللہ اتنا ہو اللہ اس کی بات کو پورا کر دیتا ہے. اچھا یہ مجھے یاد کیسے آئی؟ آج مجھے ایک دوست ملے، حیرانی ہوئی کہ وہ پچھلے ویک جو ہے نا لاہور میں شیرا روڈ پہ کولیگس کے اکٹھے نہیں پڑھتے، ایک ادارے میں پڑھتے ہیں، 8-10 سال پہلے کی بات. انہوں نے رابطہ کیا کہ جو ہم کلاس فیلوز تھے آپس میں ایک میٹنگ کرتے ہیں لاہور میں 106 روڈ سینٹر دفتر میں، کھانے کا اہتمام کرتے ہیں. ایک دوست وہاں رہتا ہے، وہ جماعتی نظم کے تحت. تو انہوں نے رابطے کیے، کوئی 1.5-2 مہینے ان رابطوں میں لگ گئے. کوئی کہاں تھا، کوئی کہاں تھا، ان میں سے کوئی فوت بھی ہو گیا تھا. یہ ایسا مجھے منظر سنا آج. تو کہتے ہیں حیرانی ہمیں یہ ہوئی، مجھے یہ بات اس طرح بھی یاد آ گئی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جہاں ساتھ جاتے گئے، راستے میں دوست ملتے گئے، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے لنک کیا. مثلا رمیر خان میں جو دوست رہتے تھے، رمیر خان ٹرین پہ گزریں گے تو ان کو ویلکم بھی کہیں گے، سیاح بھی کریں گے. اس طرح کہتے ہیں ہمیں جب سمرسٹا سے گزر رہے تھے تو ایک دوست سے ہم نے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا جی وہ تو یہاں نہیں ہے، ان سے میں نے میرا بھائی البتہ آئے گا، آپ کے ملے گا استقبال. تو جو آئے تو ٹرین کا جس طرح ٹائم ہوتا ہے نا 5 منٹ 4 منٹ جس طرح رکتی ہے، اس نے کسی کو وہ سامان ترموز چائے شائے سامان پکڑا دیا کہ اس طرح کے مولوی گروپ ہوگا، آپ ان تک پہنچا دیں. ٹرین چل پڑی اور کہتے جاتے ہوئے ہمیں آگے پتہ نہیں کون سے اسٹیشن پہ کوئی خانے وال یا سائی وال، دونوں میں سے کسی ایک کا نام لے، مجھے وال کی وجہ سے کنفیوژن ہے کہ خانے وال یا سائی وال. وہاں تک کہتے فون پہ بھی آپ کو کچھ چیز ملی نہیں ملی، ہمیں تو کچھ نہیں ملی. کہتے وہ خانے وہ جنکشن تھا سائی وال خانے وال، وہاں اترے، خانے وال جنکشن تھا وہاں اترے. تو اس نے ہمیں اس کی کیٹلی کی فوٹو بھی بھیجی ہوئی تھی اور سینڈ کر دی کہ دیکھ لینا یار یہ چیزیں ہیں تو اس کپڑے میں اس طرح بندھی ہوئی ہیں. تو کہتے وہ بندہ اس خانے وال بھی اس نے اترنا تھا، وہ بندہ اتر کے اپنے سامان لے کے جا رہا تھا. تو ہمیں نظر آ گیا کہ یہ تو وہی ہے جس نے تصویر بھیجی ہے. ہم گئے اس کے پاس، نے کہا بھائی میں تو ٹرین میں ڈھونڈ کے تھا گیا، مجھے کوئی مولوی نہیں ملے، تو دیکھیں یہ آپ کی چیز ہے. کہاں جی چیز دیکھے تو وہی چیز ہمیں مل گئی. کہتے ہمیں حیرانی ہوئی کہ وہ دیر بھی اتنا لگ چکی تھی اور وہ ناشتہ وہ سامان جو کھانے پینے کی اشیاء وہ خود تو نہیں جا سکا ہمارے ساتھ، وہ چیزیں اس طرح مل گئی ہم تک. مجھے اس کی بات سن کے یہ حدیث یاد آ گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ توکل علی اللہ اگر کوئی ایسے کرتا، اب ایسا نہیں ہے، یہ شریعت محمدی نہیں ہے. یہ نہ کہ کل کوئی پکڑا کے کھالا جا رہا ہے پانی کا آپ ڈال دیں اس کو مل جائے گا نہر میں. اب یہ آیات اگلی آنے والی ہے کہ ذات تداجن تم بدن فقت وہ ٹائم مقرر وقت وہ ہے. لیکن ایمان اور عقیدے توکل کی کیفیت ہو، اللہ کسی نہ کسی طریقے سے بندے کی وہ بات پوری کر دیتا ہے. اس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ وہ صحابی نے قسم کھائی تھی کہ اللہ کی قسم میرا بھتیجا قتل نہیں کیا جائے گا دیت کے بدلے میں. یاد ہے نا واقعہ، وہ یاد ہے نا حدیث میں. تو حالانکہ وہ پتا تھا بھی قتل کا بدلہ تو قتل ہے، کیونکہ وہ مان ہی نہیں رہے تھے. تو اچانک پتہ نہیں کیا ان میں نرمی آئی، وہ دیت پہ راضی ہو گیا، قتل نہیں کیا گیا. بات تو اللہ کے نبی مسکرا بھی رہے تھے اور کہہ رہے تھے بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں اور اللہ کی قسم کھا لیں پھر اللہ اس کی قسم کیا کر دیتا ہے، پوری کر دیتا ہے. تو پیچھے جو مہلت کی بات چل رہی تھی نا، نرمی کی، اسی کے اعتبار سے یہ حدیث ہے کہ اگر کسی کے لیے کوئی نرم کر دی جائے نا، اور یہ واقعہ ہمارے سامنے ایسے بھی میرے سامنے ہمارے علاقے ہمارا محلے کیا ہوا کہ پیسے دیے 18 لاکھ روپے. اس نے کہا جی گواہ کون ہے؟ کہ تیرا میرا اللہ گواہ ہے. ہاں ٹھیک ہے. اور جب لینے کی باری آئی تو جس نے لی اس نے کہا لے اللہ کو، پھر کیا مکر گیا، لے اللہ. اور پھر وہ تو پھر کسی طریقے سے اس کو بٹھایا اور طریقے سے اسے چیک لے کے بہانا، جس طرح آج کل جدید دور ہے
مجھے حیرانی ہے، میں نے کہا وہ یہ واقعہ کہ اس دور کے اللہ کے نبی تعریف کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیلیوں کا ایک آدمی، ان کی حالت یہ تھی، اپنے اللہ کو گواہ بنا کے اپنی بات پہ پورا اتر رہے تھے۔ آج مسلمان اسلام کو مانتے ہو بھی یہ کنڈیشن ہے۔ تو اصل میں کہ نرمی کرنے سے، کسی کے اوپر اعتماد ٹرسٹ بھروسہ کرنے سے اللہ اس کا متبادل ضرور ادا کر دیتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، حدیث میں آتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا ایک شخص کو جو ہے نا موت ہوئی، فوت ہو گیا، تو اس سے پوچھا گیا کہ تیرے نزدیک تیرا کوئی ایسا عمل ہے جس سے تمہیں امید ہو کہ تمہیں بخش دیا جائے؟ یہ بھی حدیث بخاری شریف کی 2391 نمبر ہے، وہ 2291 میں بتائی تھی، ہے نا، یہ 2391 نمبر ہے۔ کوئی ایسا عمل ہے؟ اس نے کہا مجھے کوئی ایسا عمل نہیں لگتا، ہاں ایک بات میری ایک عادت ہے کہ میں جب لوگوں سے معاملہ کرتا تھا تو بہت نرمی کرتا تھا، اور تنگ دست ہوتا تھا اس کو چھوڑ بھی دیتا تھا، یہ کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو معاف کر دو، فرشتے تم بھی اس کے لیے پھر مہلت کرو، تنگ دستی نہ کرو۔ تو اس نے یہی بات کہہ کے جو ہے نا کی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے مسلم شریف کی 1563 نمبر ہے، آپ نے فرمایا قیامت کی سختیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو؟ یہ سوالی انداز تھا صحابہ کرام سے، قیامت کی سختیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو تنگ دست کو مہلت دے دو، یا بالکل اس کو معاف کر دو، وہ کل والی بات، یا مہلت دے دو یا پھر اگر قیامت کی سختیوں سے اپنے آپ کو بچنا چاہتے ہو۔ تو 7 قسم کے لوگ جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، وہ حدیث میں اکٹھے ہیں۔ ایک الگ اور جگہ حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں کے معاملات میں نرمی کرنے والا، مہلت دینے والا قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کل کی آیات کے متعلقہ وہ حدیث مجھے یاد آ رہی تھی، اس لیے میں نے اس کو آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ آج فرمایا کہ وَاتَّقُوا، ڈر جاؤ، یومن، اس دن سے، ترجعون الیہ، جس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ایک تو تقوی کا آرڈر دیا گیا کہ تقوی، کل پچھلی بات میں تھا ایمان، عمل صالح، نماز تھا نا وہ، اب ایمان ہو اور تقوی نہ ہو یہ بات نہیں بنتی۔ چولی جہاں ہوتی ہے وہاں دامن ہوتا ہے، دامن جہاں ہو تو چولی، چولی دامن کے ساتھ ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یا تو دونوں نہیں ہوگا، شارٹ کٹ ہو گئی، کبھی شرٹ کہتے، کیا کہتے ہیں اس کو، سکرٹ چھوٹی بنا لو، یا پھر ایک چیز نہیں ہو سکتی، دونوں ہوں گی۔ تو جہاں ایمان ہو وہاں تقوی ضروری ہے، تقوی نہ ہو تو اس ایمان کا فائدہ بھی نہیں ہے۔ اور تقوی کس سے آتا ہے؟ عمل صالح سے۔ اس لیے ہم بات، ایمان تو آ گیا، اس کے اگلا سٹیپ بتائے، تقوی ایمان کا اگلا سٹیپ ہے، وَاتَّقُوا، تقوی اختیار کرو، ڈرتے رہو۔ عام جو تقوی کا معنی ہی ہوتا ہے بچ کر رہنا، ہر اس کام سے بچ کر رہنا جو شریعت کے منافی ہے، جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ بچ کے رہنے کی وجہ بھی وہی اللہ کا ڈر ہے، اس لیے اس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ پھر میں ڈر جاؤ، اور خصوصاً اس دن سے، یومن کا معنی اس دن سے، ترجعون فیہ، جس دن تمہیں لوٹایا جائے گا۔ تو وہ اس دن، اس میں ایک تو یہ بتا دیا کہ عقیدہ آخرت، عقیدہ ہے، کچھ لوگوں کا عقیدہ نہیں ہے نا، اب آخرت کو نہیں نا معلوم ہوگا، بس ٹھیک ہے یہ جہان ہے، ریسائیکل پروسیس ہے، چل رہا ہے، جا رہا ہے، مر رہے ہیں، جی رہے ہیں، بس ایسے ہی ہے۔ کہ 7 جنم والے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ یہ کچھ ہے ہی نہیں، بس ایسے مرنا جینا چلتا ہی رہے گا، بس کوئی قیامت نہیں، کوئی جی اٹھنا، ایسے ہیں۔ لیکن اس سے جو فرمایا کہ ترجعون الیہ فیہ، اس کا معنی دلیل ہوگی کہ نہیں، آخرت ہونی ہے، زندہ کیا جانا ہے، عقید آخرت کی بات بھی اس میں آ گئی، تمہیں لوٹایا جائے گا۔ اور جو لفظ بولا جائے گا ترجعون، ایک ہوتا ہے ترجعون اور ایک ہے ترجعون۔ ایک دن بات چل رہی تھی ادھر جب مسجد میں بیٹھتے تھے کہ قرآن کی میجر غلطیوں میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 ہوتا ہے کہ آپ نے لفظ کو نکالا کہاں سے، سا سین صاد، کوئی فرق ہے، یا اہدنا صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، کاف ہے، کیم ہے، کوئی دگڑ بگڑ ہو گیا۔ اچھا، دوسرا آپ نے کرنا ہے زبر زیر کی غلطی بھی نہیں کرنی۔ تیسرا کہاں رکنا ہے، کہاں، یہ میجر فیکٹ غلطی ہے، میجر، میں نہیں کہہ سکتے۔ اور جو تیسری ہے نا کہ کہاں رکنا ہے، کہاں، یہ بڑوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا، کس حد پہ کہاں بریک لگانی ہے، کہاں۔ حالانکہ عروض و اوقاف قرآن کے پاروں میں دیکھا ہوگا آپ نے، دیے ہوتے ہیں شروع میں، علامات دی ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا، دھیان بھی نہیں کرتے، اب کر بھی لیں تو پھر آپ کو بھول جائیں گی، وہ اس طرح ہوتی ہیں۔ لیکن یہ جو الفاظ کے مخارج ہیں اس پہ کوشش ہونی چاہیے۔ تو اب بتانا یہ ہے کہ اس کا اتنا فرق ہوتا ہے، جس سے ایک دن میں نے آپ کو بتایا کہ شفا اور شفا، یاد ہے نا، شفا اور شفا، اللہ آپ کو شفا دے، آپ سے اللہ کے گڑھے میں ٹھوک کے برباد کر دے آپ کو، شفا دے، یہ فرق، اتنا فرق پڑ گیا کہ
جو ہے نا زیر زبر سے، وہ جس طرح ایک شعر بھی ہے، ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے، ایک نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا، نقطہ۔ تو اسی طرح یہ اب ترجعون اور ترجعون، ترجعون کا معنی ہوتا ہے کہ تم اس کی طرف لوٹ کر جاؤ گے، یعنی اپنی مرضی سے گئے، اپنی مرضی سے واپس آئے۔ جیم کے اوپر زبر آنے کا مطلب کیا ہے؟ تم مجبور ہو، تمہیں ہانک کر لایا جائے گا، جس طرح ریوڑ کو اس کا مالک نہیں ہانک کر لاتا۔ اس کا زبر اوپر آنے کا فرق یہ، اگر یہ جیم کے نیچے زیر ہوتی اس کے بعد اپنی مرضی سے واپس لوٹو گے، زبر آنے کا اتنا فرق پڑ گیا کہ تم مجبور ہو، بے بس ہو، تو ایک نہ ایک دن تمہیں واپس آنا ہی پڑے گا۔ ترجعون، اس دن سے ڈر جاؤ جس دن تمہاری واپسی ہوگی، کس کی طرف؟ اللہ، اللہ کی طرف۔ حالانکہ واپسی قیامت کی طرف بھی ہو سکتی ہے، واپسی معاشر کی یوم معاشر کا دن بھی ہے، لیکن کہاں کا؟ اصل منزل کی طرف۔ معاشر کی طرف جانا ہے تو پھر کہاں جانا ہے؟ اللہ کی طرف۔ میدان معاشر میں پھر بھی اللہ کی طرف جانا ہے، موت کے بعد پھر بھی اللہ کی طرف جانا ہے۔ تو ڈائریکٹ بولا کہ ایک دن تمہاری واپسی ہوگی، نہ چاہتے ہوئے بھی تمہیں ہانک کر لایا جائے گا اللہ کی طرف۔ اب اس کو لائے جانے میں سب برابر ہوں گے، یہ بات ہے میرے، لائے جانے میں سب برابر ہوں گے۔ اب اس میں کیفیت پھر اس طرح ہوگی، جو جس قدر گناہ گار ہوگا اس کے لیے وہ واپسی اذیتناک ہوگی، کسی کے لیے آسانی ہوگی۔ وہ جو کہتے ہیں پسینے میں ڈوبے ہوں گے، شراب ہوں گے، شرابور ہوں پسینے سے، تو جس جس کی جو اعمال کی کیفیت ہوگی اسی کیفیت میں وہ اس وقت گرا ہوگا۔ اب یہ تصور ہوتا ہے کہ کیسے ہوگا؟ ہوں گے تو سارے اکٹھے اکٹھے ہی جا رہے ہیں، کسی کا پسینہ کم، کسی کا زیادہ، کسی کا ڈوبا ہو، کسی کا گردن تھا، کسی کا کیا کنڈیشن ہوگی، ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے ایک ہی جگہ پہ سارے بیٹھے ہوتے ہیں، ایک کے لیے وہ منٹ جو ہے نا وہ گھنٹے کی طرح گزر رہا ہوتا ہے، ایک کے لیے گھنٹے کی پرواہ نہیں ہوتی، ہوتا ہے نا فرق۔ ایک ذرا سکون میں بیٹھا ہوتا ہے، ایک ریلیکس ہوتا ہے نا کہ نہیں؟ ہاں، ایسے ہوتا ہے، ایسے ہی ہوگا۔ منظر سب کا واپسی کا ہوگا، لیکن ہر ایک کی کیفیت اندر الگ الگ ہوگی۔ نیکی والا ذرا آسانی سے جا رہا ہوگا، مشکل والا تنگی میں جا رہا ہوگا۔ تو فرمایا تم واپس لوٹائے جاؤ گے۔ اس میں عقیدہ آخرت بتا دیا گیا، واپسی کی مجبوری بتا دی گئی کہ نہ چاہتے ہوگے تمہیں واپس جانا پڑے گا، اور منزل کون ہے؟ اللہ، ہاں اللہ کی طرف، واپسی اللہ کی طرف ہے۔ آغاز کدھر سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ آئے کہاں سے ہیں؟ من اللہ، جائیں گے اللہ، آئے ہیں من اللہ، اللہ کی طرف سے، جائیں گے اللہ، آئے ہیں اللہ کی مرضی سے، جائیں گے بھی، رہتے پھر اپنی مرضی سے، رہنا اپنی مرضی سے، جیسے مرضی کرے، ایسا نہیں۔ یہ تو ظلم ہے، آئے اللہ کی مرضی سے، جانا اللہ کی مرضی سے، تو رہنا بھی اللہ کی مرضی سے ہونا چاہیے۔ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ جب آؤ گے نا، ثم پھر، یہ ثم کا لفظ میں نے بتایا تھا کچھ گیپ کے لیے ہوتا ہے، یاد ہے نا؟ میں نے کہا ثم پھر، انہیں کچھ ٹائم وقت لگے گا، حساب کی بات ہوگی، اور لوگ یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر سے اور ایک دوسرے کو کہ اللہ اللہ مہربانی کر، وہ حساب کتاب جلدی لے لے، اس مصیبت سے ہماری جان چھوٹ جائے، بھلے اس سے اگلی مصیبت اس سے کہیں زیادہ ہو، اگلی کنڈیشن بھلا اس سے بھی، جس طرح چوٹ ہو نا پاؤں میں، پتا کہ اللہ یہ ادھر ٹھیک کر دے، ٹھیک کر دے، وہ ادھر سے اور لگ جائے تو چھوٹی والی بھول جاتی ہے۔ ایسی کنڈیشن میں اس مرحلے میں لوگ کہیں گے اللہ وہ حساب کتاب ہو جو جدھر کدھر ہے جلدی ہو۔ ان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہ قدرے اس سے کئی گنا کم ہے، اگر وہ ہو گیا تو پتہ نہیں پھر کیا ہونا ہے۔ تو فرمایا پھر آؤ گے نا تو وفا، پورا پورا، ہر کسی کے ساتھ، کلو نفس، ہر نفس کے ساتھ۔ اب اس میں ایک معنی ہے ہمارے ہاں نا، جنت جہنم دو مخلوق کے لیے بس، وجنت جنتین دان من الجن انس والجان، جن اور انس، دو مخلوق بس۔ لیکن ادھر کل نفس ہے کہ ہر نفس کو پورا پورا ملے گا۔ اس کے ضمن میں حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ حساب کا معاملہ ہر کسی کا ہوگا۔ بکرے نے سینگ توڑ دیا دوسری بکری کا، بھینس نے تیسرے کو مار دیا، اس کو زخمی کر دیا، اس نے اس کو چیر پاڑ دیا، یہ جانوروں کی ان کے حساب ان کے ساتھ ہوگا۔ لیکن فیصلہ کن مراحل میں جنت جہنم میں داخل ہونے کے لیے سزائیں ان کی نہیں ہوگی، یہ صرف دو مخلوق رہ جائیں گی۔ کون سی؟ انسان اور جن۔ باقی تیسری مخلوق تو ویسے ہی آلریڈی اللہ کے پاس ہے اور رہ رہی ہیں، فرشتے، وہ تو ہے ہی ہیں ہر لحاظ سے۔ تو فرمایا کہ یہ دو، ہر نفس یعنی ہر ذی روح، نفس کہتے ہیں تنفس والی چیز، تنفس کہتے ہیں جو سانس لیتی ہے، سانس لے، کل نفس ذائقۃ الموت، وہی والا لفظ ہے۔ ہر ذی روح چیز جو ہے اس کو پورا پورا بدلہ ملے گا۔ اور اگلی بات بڑی کمال کی ہے، ما کسبت، اس نے جو کچھ کمایا،
جس نے جو خود کمایا اس کو وہ اس کا بدلہ ملے گا. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس نے پارسل کروائے پیچھے، جس نے بلڈی کروائی پیچھے، جس نے 40 قورمے کے دیگے لگوائے پیچھے، جس نے وہ کام کیے، جس نے پیچھے ہاں جی لکھ پڑھوائے، ہزارے پڑھوائے پیچھے، ما کسبت، جو اس نے خود کیا، کمایا. ٹھیک ہے نا؟ وَلَكُمْ اللہ فرماتا ہے ما کسبت، تمہارے لیے وہ وَلَكُمْ ما کسبتم، تمہارے لیے وہ جو تم نے کمایا. من عمل صالحا فلنفسہ، جس شخص نے بھی نیک عمل کیا اس کے اپنے نفس کے لیے. اچھا، اس سے ایک عقیدہ ظاہر ہو گیا کہ ہر شخص کے عمل اس کے اپنے کام آئیں گے، دوسرے کے کام. پھر کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کام آئیں گے. مثلا اس کے لیے دلیل چاہیے. مثلا ایک اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کا تعت عمل الا ثلاث، جب بندہ مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، اس کے عمل سارے کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم. نماز فرض تھی، فرضیت ختم. روزہ فرض تھا، فرضیت ختم. حج اگر استطاعت پہ فرض تھا تو ختم. باقی جو عبادتیں، قربانی وغیرہ معاملہ سارا اس پر جو تھی ختم. موت ہو گئی تو احکام الہیہ ختم ہو گئے. ان کا تعت عمل ہو، اس کے عمل ختم ہو گئے، کٹ گئے. الا ثلاث، تین چیزیں باقی رہتی ہیں اس کو جو ملنے والی. ایک فرمایا کہ ولد صالح یدعو لہ، اولاد نیک جو اس کے لیے کیا کرتی رہے؟ دعا. اس کا مطلب ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو جانے کے بعد بھی پیچھے سے، یہاں تو لفظ آ رہا ہے ما کا سبت، ہر شخص کو وہ کچھ ملے گا جو اس نے کمایا. اب یہ آیات کس پہ اتری؟ اللہ کے نبی پر. اب یہ وضاحت بھی کون کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی. تو معلوم ہے اجازت بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، شریعت اللہ کے نبی وضاحت کر رہے ہیں. تو فرمایا ہر چیز کا حساب آدمی کا خود کا ہوگا. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اس کے لیے چھوڑ دیتا ہے. کون سی؟ ولد صالح یدعو لہ. اور ان جو چھوڑتا ہے نا چیزیں، ان پہ غور کرنا، ان میں بھی اس کا کردار ہوتا ہے، اس کی کچھ نہ کچھ اس میں حصہ. کیسے؟ مثلا اولاد ہے نیک، اس کے لیے دعا کر رہی ہے. اولاد جو دعا کر رہی ہے، اولاد پیدا ہونے کا سبب کون ہے؟ وہی خود ہے نا. اولاد خود اس کی کمائی ہے، تربیت ہے. ہاں تربیت ہے. اور وہ اللہ کے نبی نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا تھا انت و مالک ابی کا، تو تیرا مال تیرے باپ کا ہے. یہ تیری کمائی، تیرا عمل، تیری مال دولت، یہ سارے. تو وہ اولاد نیک دعا کرے. دیکھ مشروط بھی کر دیا، اولاد بھی ہو اور نیک. نیک سے مراد کیا ہوگا؟ مشرک، گناہ گار، بد کردار، کریکٹر لیس، وہ چیزیں مراد ہے. چھوٹی چیزیں تو انسان سے ہو ہی جاتی ہیں. وہ میجر جو چیزیں ہیں وہ اس میں نہیں ہیں. تو وہ کیا کرے؟ صرف اس کے لیے یدعو لہ، دعا کرے. کیا کرے اس کے لیے؟ پانی دل لینا، رکھا تھا پانی دل. یدعو لہ، اس کے لیے دعا کرتی رہے. اولاد کو اللہ کے نبی نمبر ایک والد صالح یدعو لہ، اولاد دعا کرے. دوسری فرمایا کہ کیا ہے؟ علم نافع ینتفع بہ. علم چھوڑ گیا ایسا وہ بندہ جانے والا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اب فائدہ کئی طرح کا ہوتا ہے. معاشی فائدہ کسی کو پہنچا وہ بھی فائدہ ہے، اسکول میں پڑھا رہے ہیں، کوئی دنیاوی فن سکھا رہے ہیں، کوئی درسی سکھا رہا ہے، کوئی لوہار کا کام سکھا رہا ہے، کوئی فنونی چیزیں سکھا رہے ہیں جس سے انسان اپنے معاش حلال، کسب حلال، یہ بھی تو اللہ کا حکم ہے نا، کسب حلال کرنا، وہ کر رہا ہے. اس کو جس نے سکھایا ہے تو وہ اس کا اجر بھی اس کو جاتا رہے گا. تو فرمایا کہ تیسری بات کیا ہے؟ فرمایا کہ اور صدقۃ جاریہ، صدقۃ جاریہ. اب یہ بات اس میں اور صدقۃ ہوتا نا پھر بھی بات تھی، اس کے ساتھ ایک لفظ بولا صدقۃ جاریہ. یہ تو پھر بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر اولاد والدین کی طرف سے، فوت شدگان کی طرف سے کوئی صدقہ کرتے جائیں تو ان کو اجر ملتا ہے. یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، ان کو اجر ملتا رہتا ہے. اور اللہ کے رسول نے ایک دفعہ کہا باقاعدہ، اس میں ایک دوسرا تیسری بات کیا ہے؟ تین چیزیں یہ آ گئیں ایک حدیث کے اندر. اور حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ دعا بھی ان کے کام آتی ہے. دعا بھی، وہ بھلے اولاد مانگے یا کوئی اور. آیات ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اللہ ہمیں معاف کر دے، گناہوں کو معاف کر دے، اور ہمارے وہ مسلمان بھائی جو پہلے سے گزر چکے ہیں. اب مسلمان سارے آ گئے، اب صرف اس میں اولاد ماں باپ تو نہیں نا، عام مسلمان ہیں. تو ان کے سب کے لیے اب ان کو اس دعا کا بھی فائدہ جائے گا. اور اس کی بھی ایک وجہ ہے، اس میں بھی ان کی ایک کمائی ہے کہ وہ ایماندار تھے، ایمان لائے تھے نا. اب ان کو دعا فائدہ دے رہی، بے ایمان کو تو نہیں پہنچے گی.
اور اسی طرح یہ بھی دعا ہے کہ ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، ہمیں بولے صاحب ہے کہ نہیں؟ تو یہ دعا بھی پہنچے گی. کوئی دعا کر لے، دوست دعا کریں. ویسے دعا کون کرے گا؟ اجنبی تو نہیں کرے گا، آپ کو جاننے والا بھی کرتا ہے. جاننے والا تو مسلمانوں کے لیے کر رہا ہے نا. مسلمان کا مسلمان کے ساتھ ایک ربط ہے، المسلم اخو المسلم بھائی ہے، ایمان کا رشتہ میجا رشتہ ہے. اس لیے اس کے لیے دعا بھی اس کو پہنچتی ہے. اولاد دعا کرتی ہے پہنچتی ہے، کہ اور دعا کرتا ہے پہنچتا ہے. وہ صدقہ کر گیا ایسا جو کنٹینیو چلتا رہا، ایسا اس کا بھی اس کو اجر ملتا رہے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ اگر روزہ اس نے رکھنا تھا، ہمارے یہ ایک دن میں نے پہلے ذکر کیا تھا ادھر جب روزوں کا باب چل رہا تھا آیات، کہ وراثت میں مرلے تقسیم ہو جاتے ہیں. وراثت میں وہ کانٹے بالیاں تک پہنچ جاتے ہیں، فلاں بھی چیز تھی فلاں بھی. ان پہ جو روزے تھے ان کے رہتے تھے وہ کون ادا کرے گا؟ وارثوں پہ وہ روزے بھی وراثت میں آئیں گے، رکھنے پڑیں گے. وارثوں میں جو فوت ہونے والا فوت ہونے والی ماں ہے، باپ ہے، بیوی ہے، کوئی وارث تو اسی شکل میں بنیں گے نا. بیوی کی وراثت میں خاوند بہن بھائی، باپ کی جگہ میں بیٹے اولاد. تو وہ روزے بھی اس کے اوپر قرض ہیں، پیسے والا قرض. جس طرح اعلان ہوتا ہے نا ہمارے ہاں، اسی طرح میں کہتا ہوں وہ ماں کو یہ رمضان کا موقع ہو یا ایسی کنڈیشن ہو تو یہ اعلان بھی کرنا چاہیے، بتانا چاہیے کہ جو ہے نا ان پہ روزے قرض ہیں، تو وارثوں کو لازم ہے کہ وہ اس کی جگہ پہ روزے رکھیں. تو اس سے معلوم ہو گیا کہ روزہ بھی اس کی طرف سے جو رہ گئے ہیں، آگے والا رمضان آئے گا وہ تو فرض نہیں کیونکہ اس کی موت ہو گئی ہے، اس میں تو ختم. جو پیچھے روزے رکھنے والے ہو سکتے ہیں نا، مرد کے بھی ہو سکتے ہیں، بیماری کی کنڈیشن میں پیچھے پڑا تھا رہی ہے، عورتوں کے بھی تو ویسے کامن بات ہے، ہو سکتے ہیں. اسی طرح وہ کون رکھے گا؟ کدھر ہے؟ وارثوں نے رکھنے ہیں. تو جو وارثوں نے رکھنے ہیں، وارث نہیں تو اگلا وارث، اگلا وارث نہیں تو اگلا وارث. کوئی وارث تو ایسے ہی بنتا ہے، ایک سٹیپ بیٹا نہیں ہے تو بھائی ہے، بھائی نہیں ہے تو کزن ہے، چاچا تایا، وہ رشتہ اگلا سٹیپ چلتے ہیں. جس طرح مال میں وہ حقدار ہیں، اسی طرح روزہ رکھنا بھی ان کی ذمہ داری. اس کا اجر بھی ان کو پہنچے گا. یہ اس کے اندر رہے گا ماں کا سبب جو انہوں نے کمایا. اس طرح کوئی حیات ہو ہاں کسی بیماری کی وجہ سے ایگزامپل ایک نہیں رکھے انہوں نے، تو پھر وہ فدیہ وغیرہ دیتا رہے. نہیں، وہ تو اللہ فدیہ دیتے ہیں. ہاں وہ تو فدیہ ہے نہ، اس کا تو فدیہ وہ نہیں. جس نے رکھنے تھے روٹین میں اور وہ رہ گئے، فوت ہو گئے. ایگزامپل کہ کوئی ہے بزرگ ہیں مثال کے طور پہ، جب والد ہیں یا والدہ ہیں بیمار ہیں، ٹھیک ہے نا، فدیہ تو انہوں نے دے دیا اس وقت، یہ نہیں ہے نا، تو کیا ان کے بھی روزے جو نہیں وہ اس کا تو پڑھا تھا، ابھی تو یاد ہے نا، اس کا متبدل تو فدیہ ہو گیا. وہ تو فدیہ ہو گیا. ہاں اس کا تو پیچھے پڑھا. لیکن ایک اور چیز بھی ہے نا سر، کہ صحت یابی کے بعد وہ پھر رکھیں، کیا ختم ہے وہ اس کو؟ نہیں وہ دائمی مریض جو ہمیشہ نہیں رکھ سکتے، وہ والی جو عام صحت بیمار ہیں بعد میں تو وہ رکھیں. ہاں اس کا مطلب ہے کہ وہ تو جو بیمار ہیں نا، عام روٹین بیمار ہو گئے پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، اس کنڈیشن میں وہ خود رکھیں گے جب ٹھیک ہو جائیں گے. ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، پڑھا تھا جو تم میں سے سفر پر ہو روزہ نہ رکھو، جب سفر ختم ہو پھر رکھ لینا. ومن کان منکم مریضا، جو تم میں سے بیمار ہو اس دن بھی روزے نہ رکھو، وہ بھی جب ٹھیک ہو جائے رکھ لینا. تو وہ جو والد والدہ کو بیمار ہے، کنٹینیوٹی اگر چلتی اسی طرح بیماری کی شیپ میں چلتی رہتی ہے، مستقل مریض ہے، وہ دائمی مریض تو پڑا تھا اس کا، اس کی جگہ وہ فدیہ دیں گے، اس کا فدیہ ازالہ ہو جائے گا، بس روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ان کو. ہاں لیکن جو گزر چکی ہیں ان کے لیے یہ وراثت میں ان کے ساتھ چلے گا، یعنی ہاں جو رکھتے تھے روٹین میں، حیثیت تھی، طبیعت ٹھیک تھی اور اس میں ان سے رہ گئے، اب فوت ہو گئے، وہ روزے رکھ رہے ہیں. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ لیکن آئیڈیا تو نہیں رکھی جائیں گے یا کیا ہوگا کہ اب کوئی اندازہ نہیں ہے؟ فرض کرو ایگزامپل ہے کہ میں یہی تو بات ہے کہ پتہ ہونا چاہیے ایک دوسرے کا. لیکن اب نہیں ہے. فرض کریں ایگزامپل ہے کہ میں کہتا ہوں میری والدہ تھی، تو وہ تیری بیمار رہتی تھی، یعنی نا بیمار ہو گئی، ڈائبٹک پیشنٹ تھی. اب وہ کتنے عرصے بیمار رہیں، ٹھیک ہے نا جی، کتنے سال کے روزے ان کے رہ گئے کوئی پتہ نہیں ہے، تو کیا کیا جائے اس صورت میں؟ اب اس کا تو پھر توبہ کا کی جا سکتی ہے اور صدقہ دیا جا سکتا ہے. ورنہ ہونا یہ چاہیے کہ اس کنڈیشن میں والدین کے حقوق کا اندازہ لگا لیں کہ اولاد کو پتہ ہونا چاہیے ان کی ذمہ داری فرائض میں کہاں کمی کوتاہی کس وجہ سے آ رہی ہے، ان کے علم ہونا چاہیے. والدہ کب سے بیمار ہے، اس کی کیا نماز کب کون سی رہ گئی، کس کثرت اس کو ہماری ضرورت ہے، روزے کتنے تھے کتنے رہ گئے، یہ علم ہونا چاہیے. جس طرح وہ اکثر نہیں ہوا، مثال نہیں ہوا تو اس کا، یا آج ہمیں یہ پہلی دفعہ پتہ چلا ہے کہ یہ چیزیں بھی وراثت میں ساتھ جائیں گی، آج تک نہیں پتا تھا ہمیں، نا. اس کے لیے پھر توبہ استغفار ہے اور صدقہ کو دے دیا جائے. جس طرح نمازیں رہ گئی پیچھے کتنی تھی کیا تھی، لوگ تو وہ کرتے ہیں، کون سی صلاۃ نماز ہوتی ہے
نماز عمری، قضاء عمری، ہاں قضاء عمری، اور یہ لوگوں کو سنا ہر نماز کے ساتھ پڑھتے جاؤ، کوئی وجود نہیں، وہ گناہ کبیرہ ہو گیا، آپ سے گناہ ہو گیا، رہ گئی، پتہ تھا فرض نہیں، پھر بھی سستی کرتے رہے، توبہ کر لیں، توبہ کریں، معافی مانگیں، گناہ کبیرہ ہوا ہے، پتہ بھی تھا فرض ہے، پتہ بھی تھا پڑھی چاہیے، پھر بھی نہیں پڑھتے رہے، توبہ ہو گئی، آئندہ کے لیے ادا کریں کہ پھر ہم نے کوئی چھوڑی نہیں۔ اسی طرح اس کا علم نہیں ہے، کوئی تعین نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جو ہم پڑھتے ہیں نا وہ قضا ایسے نہیں کہ آپ افطار مارنا پڑھو اس کے بعد میں ساری قضا اکٹھی پڑھوں، ایسے نہیں ہوگا۔ قضا کی کوئی ریزن جائز ہونی چاہیے، قضا ہوئی کیوں، کون سا سبب تھا جس وجہ سے نماز ڈیلے ہوئی، کیا وہ جو سبب تھا وہ شرعی تھا یا غیر شرعی تھا، وہ سارا دیکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح روزوں کے متعلق اب نہیں پتہ چل رہا، کوئی تعین نہیں ہو رہا، تو پھر وہ تو گناہ کبیرہ ہو گیا، توبہ ہوگی، اس کے توبہ کریں اور ان کا صدقہ دے کے اللہ سے معافی مانگیں، وہ تو گزر گیا جو گزر گیا، اس کا پھر ازالہ کوئی گنتی میں پورا نہیں ہو سکتا کہ پتہ نہیں کتنے تھے کتنے نہیں تھے۔ وہ والی کنڈیشن جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ وراثت سے وہ پھر ہاں وہ تو ساکت ہوگا، اس کا علم بھی نہیں، اس کے علم جس طرح جائیداد میں سے بات چیز کا پتہ نہیں چلے گا، آپ کو پتہ نہیں چلے کتنا پراپرٹی پڑی کیا نہیں پڑے گی، تو اس کو کیا تقسیم کریں گے۔ ایسے ہی وہ چیز جب کنفرم نہیں ہو رہی تو پھر اس کے لیے توبہ طائب اللہ اس کو معاف کر دے، اس کے لیے دعا کریں گے۔ ویسے بھی اولاد کو اگر پتہ لگ جائے کہ کتنے روزے مطلب ہاں پھر کن پتہ لگ جائے تو پھر وہ وارثوں میں تقسیم کرے، کن دنوں میں رکھے جائیں گے وہ؟ جو مرضی عام دنوں میں، عام دنوں میں عام دنوں میں اس میں گیپ دے کے رکھ لیں۔ اپنے رکھ لینا تھا۔ آج کل ویسے زیادہ تر شوگر کے مریض نہیں رکھتے روزے، تو یہ دائمی مریض ہے نا، بیماری، دائمی، ہاں یہ بیماری میں آئے گا۔ دائمی کا تو پیچھے پڑا بھی تھا، یاد ہو گیا، وہ تو اس کو ویسے ہی یہ شریعت میں ہے یہ بیماری مثلا اس طرح کی کہ یہ ہو سکتا ہے یا شریعت میں یہ ہے، میں نے اس نے بھی بتایا تھا، فمن کان منکم مریضا، جو تم میں سے جو مریض ہے، اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ مریض کی طرح ہے، اس کی اپنی نیت اس کو بتاتی ہے کہ میں بہانہ بنا رہا ہوں یا مرض ہے، ہاں بتایا تھا۔ ٹھیک ہے نا، یہ بات ہے۔ اسی طرح سفر کی نوعیت بتا رہی ہے کہ سفر میرا آسان ہے مشکل ہے مجھے نہیں رکھنا چاہیے، اچھا خدا نہ کرے رکھ کے آگے توڑنا پڑ جائے، ایسے ہوا توجہ ہی بنی تھی کہ سفر میں جا رہے تھے، صحابی طرف کہ آپ نے ہونا کیا تو کیا پڑی تھی روزہ رکھنے کی، توڑ دو اس کا روزہ توڑ دو، وہ اس توڑنے کی روزے کی نوعیت سے تو بہتر تھا کہ جب اجازت ہے تو اجازت ہے، جو سہولت ہے تو سہولت ہے۔ اسی طرح جو بیمار ہے مرض اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میری مرض کی نوعیت کیا ہے۔ اچھا وہ بھی آپ بتایا تھا آپ کو، جب فدیے کی بات ہوئی تھی تو امیر لوگ صاحب فدیہ دینا شروع ہو گئے تھے، یاد ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا فدیہ دے کے کام فرمایا، نہیں ایسا نہیں، جو دائمی مریض ہے ان کی بات ہو رہی ہے، یہ بات بھی گزری تھی پیچھے، یاد ہوگا آپ کو، یاد ہے نا۔ تو اس طرح اگر تعین ہو سکتا ہے، اس سے ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ تعین ہونا اولاد کی ذمہ داری ہے۔ ہاں والدین کی ہر ایک چیز پہ نگرانی، مثلا میں تو آپ کو سینئر بچوں کو سچی بات یہ بتاتا ہوں، جو بڑی کلاس کے بچے ہوتے ہیں نا، 10ویں والی ہے، کہ تمہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ شرعی اعتبار سے میری بہن کی بڑی کی میری ماں کی کنڈیشن فزیکلی کیا ہے، پاگلوں کی طرح کتوں کی طرح پڑ جاؤ جا کے مجھے کھانا نہیں ملا، جو نہیں کیا تو فلاں نہیں کیا، اب اس کی کنڈیشن طبیعت صحت ڈفرینٹ ہو سکتی ہے۔ تو اس عمر میں اگر بلوغت کے بعد شعور نہیں رکھتے تو میں ایسے بولوں کی طرح پڑ جاؤ تو یہ کھانا کیوں نہیں پکا، وہ لیٹی کیوں، میرا کام نہیں، میری وردی نہیں تو فلاں، تو یہ چیزیں کچھ سمجھنے والی ہوتی ہے۔ یہ کون شعور دلائے گا آپ کو؟ باپ نے بتانا ہے، ماما نے بتانی ہے، کسی سے پوچھو گے جا کے، کسی کو سنو گے کو پتہ چلے گا، ان چیزوں کا علم ہو، اسی اعتبار سے تمہارا بیہیویئر اپنے گھر میں والدین کے ساتھ اور بہن بھائیوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اب کئی دفعہ ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں، بہن سکول نہیں جا رہی، یہ نہیں جاتی میں کیوں جاؤں، بچے ہیں نا، پتہ ہی نہیں ہے کسی کیا مسائل ہیں، تو یہ چیزیں ان کے شعور ادراک میں ہو تاکہ اس کا احساس ہو، صحیح ہے، بلکہ اس پہ شکرانہ ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے اللہ نے مرد کے لیے اتنا آسانی رکھی ہے، ان کے لیے مشکلات ہیں، پریشانی، اللہ کا یہ احسان ہے، تو اس کا علم شعور ہونا چاہیے اس چیز کا۔ تو یہ والدین کا تو بالاولیٰ اولاد کی خدمت میں حق بنتا ہے، عبادت میں کہاں کون سی نماز رہ گئی اور کس وجہ سے رہ گئی، یا ان کو مطلب پانی گرم چاہیے تھا، کوئی سہولت چاہیے تھی ہم نہ دے پائے، کیا نہ کیا، یہ پرواہ، سچ یہ تو حقوق ہے اور کیا ہے۔ تو حقوق میں صرف اپنی ضروریات یا دنیا کے مالی حقوق تو نظر رکھنی ہے، اللہ کے حقوق والوں پہ اس کو بھی تو خیال کرنا ہے نا ان کا، تو یہ ضروری ہے۔ اس لیے کیا بات ہو رہی تھی، یاد ہے کہاں سے؟ ہاں روزے کی، روزہ بھی فرمایا ایسے رکھیں۔ ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس سے پوچھا، حضور کہنے کے لگے رسول میرے باپ جو ہے نا بوڑھا ہو گیا تھا، اب جب حج فرض ہوا نا، حج کا معاملہ، تو میرا باپ بوڑھا ہو گیا اور وہ سواری پر بیٹھ بھی نہیں سکتا حج کرنے کے لیے، اور بیچارہ فوت ہو گیا، تو کیا کروں میں؟ کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ احج عنہ، میں اس کی طرف سے حج کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں اس کی طرف سے نام حج کر دوں،
باپ کی طرف سے حج کر. تو معلوم ہوا روزے بھی فرض جو تھے، نوافل تو نہیں ہے، فرض وہ بھی رکھنے پڑیں گے. دعا کی بات ربنا اغفر لنا ذنوبنا وہ بھی ہوگی. صدقہ جاریہ بھی ان کا اپنا، علم نافع بھی ہو گیا، ولد صالح یدعو بھی ہو گیا. حج کرنے کا ارادہ تھا، کیا تھا؟ ارادہ تیار تھا، لیکن نوعیت ایسی ہو گئی کہ وہ نہ کر پایا، تو اس کی جگہ حج کیا جا سکتا ہے، جس کو آج کل ہماری زبان میں بولا جاتا ہے حج بدل. حج حج بدل، یہ متبادل، کسی کی جگہ پہ کسی نے، لیکن ایک شرط ہے اس میں. ہاں جی، ہاں کنڈیشن یہ ہے کہ جو کرے گا اس نے خود پہلے حج کیا. ہاں کیا ہوا. اللہ کے میرا سوال یہ تھا کہ وہ جو خاتون تھی، ٹھیک ہے نا جی، تو وہ آیا کہ جب آپ کو حکم دیا گیا ان کو، ان خاتون کو، تو وہ بھی کیا پہلے سے انہوں نے حج کیا ہوا؟ ہاں جی، حج قبل کیا تھا. اس کی دلیل بتاؤں آپ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے بیت اللہ کا. ایک شخص کہہ رہا تھا لبیک 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 من شبرما، لبیک من شبرما. شبرما ایک آدمی کا نام تھا. آپ نے فرمایا من شبرما، یاد ہے نا؟ من شبرما، یہ کون ہے؟ شبرما کون ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی شبرما اس طرح ہے، میرا عزیز اپنا وہ حج پہ آنا چاہتا تھا، وہ نہیں آ سکا، تو اس کی جگہ میں حج کرنے آ گیا. تو آپ نے فرمایا آپ نے اپنے پہلے کیا ہوا ہے؟ فرمایا ہاں میں نے کیا ہوا. فرمایا پھر ٹھیک ہے. تو یہ دلیل ہوگی اس بات کی کہ پہلے جس نے کرنا اپنا کیا ہوا ہو، پھر وہ دوسرے کا حج کر سکتا ہے، متبادل حج کر سکتا ہے. تو اسی طرح آپ نے فرمایا ہاں ایسا کرو. اس نے باپ کے بارے میں پوچھا. اور اسی طرح ایک اور عورت کے بارے میں آتا ہے، اس نے اللہ کے نبی میری ماں نے حج کی باقاعدہ نظر اور منت مانی تھی، اور اس نے منت مانی اور فوت ہو گئی حج کے دن آنے سے پہلے فوت ہو گئی، تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا جی حجی عنہا، اس کی طرف سے تو کیا کر، حج کر. ویسے مجھے یہ دو حدیثیں پڑھ کے حیرانی اس بات پہ ہوئی ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے بھائی نہ ہوں، دونوں عورتوں کے بھائی نہ ہوں، لیکن یہ مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ ماں کی ایک باپ کی طرف سے پوچھ رہی ہے کہ ماں کی طرف سے ہیں دونوں فیمیل. بیٹا نہیں آیا کوئی پوچھنے کے لیے، بیٹا نہیں کوئی پوچھ رہا. میں بھی ہو سکتا ہے نہ ہو اولاد، میں نوز باللہ نہیں کہہ رہا، ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن ذکر میں جو آیا ہم تو اس کو دیکھ رہے ہیں نا. رسپانسبلٹی اور سینسٹیوٹی اوور آل آپ نظر دوڑا ہے نا، تو بیٹا خدمت نہیں کرتا اپنے ماں کی جتنا، باپ کی جتنا کیا کرتی ہے بیٹی کرتی ہے، یا بیٹی جتنا تڑپ ہوتی ہے یا خیال ہوتا ہے نا، یہ قدرتی کوئی امر ہے اللہ کی طرف سے. تو دونوں حدیثوں میں نا اسی طرح ہی ہوا، ایسا ہوا. بیٹیاں ہی اپنی ماں کے بارے پوچھ رہی، دوسری بیٹی بھی اپنے باپ کے بارے. ایک دفعہ آتا ہے سعد بن عبادہ کے بارے میں. اب یہ تیسری چیز آ گئی، یعنی روزے کے بعد پھر حج بھی آ گیا. دونوں کی مثال. صدقے کی متعلق بات ہو رہی ہے. تو صدقہ جاریہ جو گزرا تھا پیچھے، وہ خود کر کے گیا، وہ والا جو صدقہ ہے، تین چیزیں چھوڑ کے گیا. صدقہ جاریہ ایسا جو خود چھوڑ کے گیا. دوسرا ہے ایسا کہ وہ نہیں چھوڑ کے گیا، پیچھے کرنے والوں نے کیا، پیچھے صدقہ کیا. سعد بن عبادہ صحابی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول سے پوچھا اللہ کہ میری ماں صدقے سے بڑی محبت کرتی تھی. صدقے سے، سعد بن عبادہ مشہور صحابی ہیں، میری ماں صدقے سے بہت محبت کرتی تھی اللہ کے رسول. اگر زندہ ہوتی نا تو مجھے یقین تھا کہ وہ ضرور صدقہ کرتی. تو کیا میں اپنی طرف ماں کی طرف سے صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا سعد تو اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر، اس کو ضرور پہنچے گا. تو پھر سعد نے کیا کیا؟ سعد نے ایک کنواں کھدوایا. سعد بن عبادہ نے ایک کنواں کھدوایا. ایک کنواں کھدوانے کے بعد اس کے اوپر لکھوا دیا ھذا لأم سعد، یہ ام سعد کا کنواں ہے، اپنی ماں کے نام سے موسوم کر دیا اس کو کہ ام سعد کے نام سے کنواں. تو لوگ صحابہ کرام اور لوگ باقی عام عموم جنوں سے پانی پیا کرتے، استعمال کیا کرتے تھے. تو اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ان کے جانے کے بعد ان کا وہ کام جو ان کو پسند تھا وہ کرتی تھی، کرنا چاہتی تھی، کرنے کا موقع نہ ملا، ٹھیک ہے، تو پھر پیچھے والوں کو کر لینا چاہیے. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول میری جو ہے نا ماں حج کرنا چاہتی تھی، تو اس پر حج فرض بھی تھا، تو وہ نہ کر سکی، تو کیا میں اس کی طرف سے کروں؟ ارادہ کر چکی تھی. آپ نے فرمایا اگر اس پر قرض ہوتا پیسوں والا تو ادا کرتا لوگوں کا؟ میں ضرور کرتا. فرمایا یہ اللہ کا قرض پھر کیوں نہیں ادا کرتا؟ کر. اس میں چند چیزیں ایسی ہیں، حج ہو گیا، عمرہ ہو گیا، اور روزہ جو فرض والا جو کسی پہ بنتا ہے وہ ہو گیا، صدقہ جو عموماً وہ پیچھے ان کے ایبٹ میں شامل تھا وہ والا،
یا پھر وہ خود صدقہ جاریہ کر گیا، کوئی ولد اولاد چھوڑ گیا نیک کام. یہ وہ چیزیں ہیں جن کے لیے قرآن حدیث میں نص قطعی کہا جاتا ہے، دلیل ملتی ہے یہ کریں گے تو ان کو اجر پہنچے گا. تو کسی بھی چیز کے لیے قرآن اور حدیث سے دلیل کا ہونا ضروری ہے. اب اس طرح کوئی بتا ہاں جی قرآن پڑھ لیتے ہیں 10 پارے ہم بخش دیتے ہیں تو یہ کیوں نہیں پہنچیں گے، یا دیں گے چڑھا دیں گے 5-10 یہ کھلا دیں گے لوگوں کو، یہ کیوں نہیں پہنچے گا؟ سوال بنتا ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کی کنڈیشن صحابہ میں کہیں سے قرآن حدیث سے نہیں ملتی، اور جو ملتی ہیں ثابت اس سے بھی صحابہ پوچھ رہے ہیں. اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں عورتیں بھی پوچھ رہی ہیں، صحابہ بھی پوچھ رہے ہیں، تو ایسی کوئی کنڈیشن ہوتی تو وہ بھی سامنے آ جاتی کہ اللہ کبھی میں قرآن اتنے پڑھ دوں تو پہنچ جائے گا، میں پارے اتنے پڑھ دوں تو ان کو. تو ایسی چونکہ نہیں ملتی، یہ کوئی انا یا ضد کا یا مسلکی معاملہ نہیں ہے، یہ پڑھے لکھوں کے لیے تو دلیل کا معاملہ ہے کہ اس لیے کوئی دلیل نہیں ملتی اس لیے ہم نہیں کرتے. یہ اس لیے کرنے سے اس کا اجر ممکن نہیں ہے. نہ اس طرح صحابہ نے کیا، نہ صحابیات نے کیا، نہ کوئی ایسا سوال کہیں نظر آئے. اب جو کنڈیشن آئی وہ میں نے ذکر کر دی، تو اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں. تو ایسا کوئی کرے گا تو ان کو اجر ملے گا، اور ورنہ باقی اس کے علاوہ وہی ہوگا جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کہ کل نفس ما کسبت، ہر نفس کو وہ کچھ ملا جو اس نے خود کیا. لیکن سر اسی طرح اگر فرض کرو پڑھا گیا، اس کے بعد دعا کی گئی کہ اللہ تعالیٰ بھی میرے والدین کو بخش دے، میری ماں کو بخش دے، باپ کو بخش دے. بالکل بالکل پہنچے بالکل پہنچے گی. کر سکتے ہیں اس میں نا. دیکھیں جو یہ آپ ابھی معاملات بتا رہے ہیں، اگر یہ معاملات کریں نا تو پھر میں دیکھتا ہوں کون دے کے چڑھاتا اور کون ایسے کرتا. اس کو اس چیز کی فکر ہوگی کہ میں نے روزوں کا فدیہ دینا ہے، روزے رکھنے ہیں، میں نے حج پہ کرنا ہے، حج بدل کرنا ہے. تو اس طرح کے کام پھر کون دے کے چڑھائے گا؟ اب یہ تو وہی بات ہے کہ شیطان آسان کام کی طرف لگا دیتا ہے کہ بس اللہ توبہ. اور اسی طرح اس میں جو میجر بات ہے نا، اللہ معاف کرے، آپ نے دیکھا ہوگا یہ کنسیپٹ پیدا غلط کر دیا گیا. اسی لالچ اتنا انسان کا ایک مزاج ہے نا کہ کل جمعرات کر کے بخشوا دو ایک دفعہ کیا ہوگا، اور اس کے بعد پتہ ہے کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ جو کل جمعرہ وہ دیکھے کہ چڑھا کے یعنی اس کا مطلب وہ بخشا گیا، اس کو بخشا دیا بس. حالانکہ ایسا عقل دی اللہ نے. یار ایسا کوئی نظام ہو سکتا ہے کہ امیر آدمی دنیا میں بھی VIP لائف گزارتا ہے، آج کی لینڈ کروزر فارچونر جو بھی کہہ لو، عیاشی کی زندگی ہے، کھانے پینے پہننے اٹھنے بیٹھنے رہنے سہنے میں. مرنے کے بعد بھی 400 اس کے لیے قورمے کی دے کے چڑھی ہیں، اس کے لیے سسٹم بہت، ہزاروں لوگ آئے اور قرآن 1000 دفعہ پڑھا گیا، حافظ کرائے پہ بیٹھے رہے، رات دن پڑھتے رہے. وہ ادھر بھی مزے کر گیا، آگے بھی نکل گیا، پاس ہو گیا. غریب ادھر بھی ڈھینچی لائف گزاری بیچارے. مرنے کے بعد وہ چھولوں والی دیگ بڑی مشکل سے چڑھی ہے، وہ بھی ادھر سے 10 مانگ کے، وہ ادھر بھی بیچارہ رول گیا. ادھر فرشتے بھی اللہ اس کے پیچھے تو آیا کچھ نہیں، چھولوں والے چاول آئے، اس سے کیا کریں؟ وہ تو رگڑا کہ اس کو تو لتر پڑے گا. یہ انصاف اللہ کے عدل نہیں ہو سکتا، اس طرح پاسبل بھی نہیں ہے، ممکن بھی نہیں ہے. وہ کوشش کہاں جائے گی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ دعا جائے گی. ہاں یہ اکٹھا کیا، میں نے اکٹھا کیا جی، یہ 10 ہو رہا ہے، اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ دعا ہو جائے گی میرے والدین کے لیے. جبکہ آپ کہہ رہے ہیں دعا تو پہنچے گی، دعا پہنچتی ہے. وہ بھی تو اسی سلسلے میں ہوتا ہے پھر جو یہ کھانے والا کٹ کر رہے ہیں کھانے کے بعد جی نیت تو وہی ہے نا. اچھا میں بتاؤں، میری بات سنیں. اس کے لیے ایک تو دین فکس نہ کریں. صحیح ہے جی بات سمجھ آ گئی نا؟ جی دین فکس نہ کریں. اس کے علاوہ آپ اعلان کر دیں کہ اس کے لیے جو دوست جنازے میں شامل نہیں ہو سکے، کیونکہ جو جنازے میں آئے تھے وہ دعا کر گئے ہیں، وہ دعا کر گئے ہیں. اور جو جنازے میں شامل نہیں ہو سکے اعلان کریں باقاعدہ. آپ جو جنازے میں شامل نہیں کریں وہ دعا کے لیے ہمارے ڈیرے پہ ہمارے گھر میں فلاں دن آج ہم بیٹھ کے دعا کریں گے، لیکن کرنی دعا ہے، وہاں چاول دے کے نہ کھڑک رہی ہوں. میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ آتے ہیں، اعلان کریں. کم آئیں گے تو صحیح. سر نہیں، وہاں یہ پڑھوانا نہیں ہے، یہ وہاں آئے بیٹھے ٹائم بنے، اس سے دعا کرنی ہے اس کے لیے مغفرت کی. آپ اس طرح کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. ابھی جو تعزیت بھی ہو جائے گی، تعزیت بھی ہو جائے گی، چلیے ٹھیک ہے. تعزیت 3 دن کے اندر 3 دن کے بعد تو بائی دا وے کوئی آ سکتا ہے تو آ جائے. روٹین نہ بنا، کیونکہ وہ جو کام جس کا ہوئی ہے نا، اس نے بھی کام پہ جانا ہے، اس نے بھی معاملات میں کرنا. بیٹھا تو نہیں رہے گھر کسی کے لیے. 3 دن اس لیے کہا آدمی کے لیے 3 تک تو اس کو غم بھی ہوگا، اور لوگ آئیں اس سے کر بھی لیں. تو اس 3 دن میں آپ پہلے دن آئے، دوسرے دن آئے، تیسرے دن آئے، اعلان کریں، لوگ آئیں. آج اس کی مغفرت کے لیے دعا کی جائے گی یا تعزیت کی جائے گی. شریعت میں تعزیت ہے، آپ آئیں اس میں بیٹھیں، اس میں یہ اس کے ساتھ تعزیت کریں، اور تعزیت کے لیے معافی کی دعا کریں. کھانے کا کوئی انتظام نہ ہو،
اس کے یتیم جو بچے ہیں اس میں اس کے سے پیسے دے گے نہ چڑھے کچھ نہ ہو اس طرح شروع کر دے ٹھیک ہے. لیکن اگر افورڈنگ ہو وہ مثال کے طور پہ افورڈنگ ہو افورڈ کرتے ہوں اور جو لوگ کچھ فرض آ گئے ہیں وہ فیملی کے ہی لوگ ہیں کس مد میں یہ کھانا کھلایا جا رہا ہے کہ وہ آئے ہیں تو چلو اسی مد میں سر کہ اس کے بعد کیونکہ وہ کیا گیا تھا کہ ان کی مغفرت اس میں دیکھا لفظ دیکھا یا تو آپ ایسے کریں ایسے کر لیں کہ جو مہمان آ رہے ہیں بطور مہمان ناشتہ کھلا رہے ہیں بطور مہمان کیا کریں ناشتہ کھانا کھا جاتا ہے مہمان آتے ہیں اس نیت سے کر دیں کھلا دیں کوئی بات نہیں کیا اس نیت سے ہوتا ہے وہ وہ تو خیر ہمارے اس نیت سے کر دیں میں کہہ رہا ہوں گارنٹی اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آپ کوئی آ گیا مہمان آپ کے پاس تو آپ وہ 3 دن والی بات تو یہ ہے کہ اس کے گھر کھانا نہیں پکنا چاہیے نہیں چلنا چاہیے وہ آتا تو باہر سے ہی ہے ہاں یہ آتا تو سارا باہر سے ہے باہر سے نہیں آتا وہ سارے مل ملاپ کے بعد پھر رشتہ داری سارا وہ چلتا ہے ایسا ہی ہے آج اس نے دیا کل پھر اس کو دینے پڑتا ہے وہ لو دو ہوتا ہے وہ الگ چیز ہے 3 دن میں اس کے پاس لگتے کھانا نہیں کھانا جانا چاہیے کھانا نہیں چاہیے اس کے گھر میں فوتگی والے میں ایک بار تو 3 دن تو آپ اسی میں رہیں اس سے کھانا نہیں کھائیں اسی مہمانی میں بلکہ ان کے لیے آئیں تعزیت بھی کریں لے کے بھی گھر سے آئیں شریعت یہ کہہ رہی ہے بیٹھے سارے مقرر کریں دعا کر دیں چلے جائیں بس ٹھیک ہے 8 بجے کرنی ہے یا 9 بجے دعا ہوگی ٹھیک ہے اعلان بھی دعا کا ہوتا ہے اعلان کل خانی کا ہوتا ہے لیکن وہاں پکتی کیا ہے اور دیکھیں اس لیے پکتی کہ مہمان آگے چلو دور سے کھلا دیں پھر بھی ٹھیک ہے نہیں اس لیے پکتی ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے نیت یہ ہوتی ہے ذہن نہیں ہوتا بات یہ ہے آپ اسی پہ عمل کر دیں دیکھ لیں کتنا دن یہ نظام چلتا ہے 2 پہ ایک دفعہ 100 آئے گا تو ایک دفعہ 50 بیٹھے ہوں ایک دفعہ آنا ہی بند کر دیں گے لوگ اس کے ساتھ ساتھ نہیں آپ اس کو کلیئر کریں کہ جو دعا ہو رہی ہے سر ہاں جی ڈیٹ فکس نہیں کر رہے اس میں جو دعوتی پروگرام دے دیا ہے کہ دعا کروانا چاہ رہا ہوں اپنے والدین جی بالکل بالکل ڈیٹ فکس نہیں ہے کھانے کا اہتمام دور کے آنے کی وجہ سے یا دوستوں کے لیے کر دیا وہ نیت پہ منحصر کر دیا کہ جی میں صرف ان کا انتظام اس لیے کر رہا ہوں باقی جو دعا ہے میری یہ قرآن مجید میں پڑھ رہا ہوں یا والدین کے لیے تو میں دعا کروانا چاہ رہا ہوں ڈیٹ فکس نہیں ہے تو وہ ٹھیک ہے اور یہ نہیں پڑھوائیں گے یہ تو میں کہہ چکا ہوں یہ نفی کر رہا ہوں نا یہ نہیں پڑھوائیں گے یہی تو نہیں ہے نا جو چیز ہے وہ بتا رہا ہوں جو نہیں ہے قرآن میں حدیث میں صحابہ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ انہوں نے ایسی کنڈیشن کو کی ہو ان کے مرگ پہ اتنا لوگ آئے ہوں ان مرگ کے کھانا کھلایا ہو بلکہ 3 دن تو کھانا نہیں اس گھر میں اس کے لیے کھلانا ہے لے جانا ہے لوگ تو آگے کھا رہے ہیں اور وہ جو آپ بتا رہے تھے اس کا بھی سلسلہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ دیتے ہمسائے رشتے دار دور والے ہیں پھر جب اگلی بار اس کی آتی ہے پھر یہ بھی دیتا ہے بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے سارے رشتے دار دے دیتے ہیں اور بعد میں اس کے لیے قرض بن جاتا ہے ہاں بھی اتارتا رہتا ہے سب کو یہ ہوتا ہے تو یہ اتنا بڑا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَ الْيَتِيمِ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ پیچھے پڑا تھا یتیموں کا آپ مال باطل طریقے سے نہ کھو پچھلے آیا تو گزری تھی کچھ تو اس وقت تو وہ گھر یتیم ہو چکا ہے باپ فوت ہو چکا ہے یا مسکین وہ دوسرے اپنے زبان میں کہتے ہیں یہ والدہ فوت ہو گئی والد فوت ہو گیا یتیم ہو گئی اولاد ان کے گھر میں جو پک رہا ہے جو پکا رہے ہیں دینے والے دوسرے ہیں لیکن وہ بعد میں انہوں نے دینا ہے پے کرنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے سب کو اسی دیگوں کی مد میں چاولوں کی مد میں یا ویسے قرضے کی شکل میں دینا ہے یہ کیا ہے سوال یہ ہے آ کے بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں کوئی حرج نہیں سر جی دعا تو کرتے ہیں سارے لوگ ہاں جی دعا کریں یہ ٹھیک ہے نہیں وہ بھی اس طرح ہے کہ آپ آئیں اس ٹائم پہ سارے بیٹھ کے ہم دعا کریں اس کے لیے ایک نہیں ایک بندہ ہاں جی کل پڑھے جی ختم دوسرا آیا کل پڑھے جی ختم تیسرا آیا کل پڑھے اچھا دعا اچھا جو مجھے حیرانی ہوتی ہے آپ بیٹھ کے تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ اس میں ہاں جی کل پڑھ بھی نہیں ہوتا اتنی دیر میں جتنا وہ کہتے ہیں نا ایسے پڑھ بھی نہیں ہوتا وہ صرف یہ شمار ہوتا ہے ہمارا جو ٹرینڈ بن چکا ہے تاکہ بھی افسوس کے لیے وہ فلاں والے آئے تھے یہ ہوتا ہے 2 بجے جاتے ہیں میں کہتا ہوں دعا کریں جی ہاں جی پھر مدثر نے دوبارہ پھر کہنا ہے دعا کر ہاں جی حالانکہ اس نے پہلے کر دی ہے کر دیا مان کو پتہ لگی تیسرا پھر آیا دعا وہ گیا دعا 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 وہ تعزیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اپنی بیٹی نواسا فوت ہوا حضرت زینب ابو العاص کا بیٹا نواسا انہوں نے پیغام بھیجا میرے بابا کو کہو میرے پاس جلدی ہے میرے بیٹے کی طبیعت غیر ہو گئی ہے نبی کا نسل نواسا ہو گیا نا تو اللہ کے نبی کے پاس جب بندہ آیا آپ نے فرمایا میری بیٹی سے جا کو کہو میرے آنے جانے سے فرق نہیں پڑے انہوں نے کہا بابا سے کہو مجھے پتہ ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا میرا معاملہ وہ نہیں میں چاہتی ہوں کہ آپ موجود تو ہوں اللہ کے رسول آئے نا اپنی بیٹی سے ایسے لیا اپنے نواسے گود میں ایسے جب ایسے لیا جو ایسے لیا نا تو ادھر روح نکلنا شروع ہوگی آپ کے آنسو بھی اس کے اوپر گرے ٹپکے تھوڑے سے آپ نے اسی طرح بیٹی کو واپس کیا
ان للہ ما اخذ ولما آتا ولتصبر. چونکہ مخاطب ہوتی کہ یہ اللہ نے دیا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کا مال تھا، اللہ نے لے لیا، تجھے چاہیے کہ تو صبر کر. اور یہی لفظ عام امت کے لیے ان للہ و انا الیہ راجعون. اور ترجعون ابھی پڑھا ہے، ان للہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، و انا الیہ ہم اس کی طرف راجع لوٹ کے جائیں گے. یہی تعزیتی کلمات ہیں، اور اس سے بڑھ کے کوئی دعا ہو سکتی نہیں. ہمارا تو قرآن پڑھ دو، فاتحہ پڑھ دو، فلاں پڑھ دو. اس مصنون چیز جو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ میں، اپنے نبی کی بیٹی ام کلثوم فوت ہو گئی ہیں، رقیہ فوت ہو گئی ہیں، عثمان کی دونوں بیویاں فوت ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے فوت ہو گئیں، تو آپ نے کیا کیا؟ اصل میں ہمیں خدیجہ فوت ہو گئی، آپ نے کیا کیا؟ تو اس سے تو اظہر بن شمس ہے کہ ان کی وفات میں کیا کچھ نظر آ رہا ہے، آپ نے کیا کیا، وہ سیدھا سا معاملہ ہے. اس سے ہمیں جب ملتی ہے چیز تو پھر ہم اس کو اور شکل میں کیوں لے جائیں؟ اچھا وہ جنازہ جب ہوا، جنازہ کیا چیز ہے ہی دعا اس کے لیے، اور اس کی تو اتنی کنڈیشن ہے، وہ بات پھر ٹاپک اور تو چلے جاتا ہے. آپ نے فرمایا 40 موحد بندے جس میں شامل ہو جائے نا، اللہ کی رحمت غالبت اس کو معاف کر دے. 40 موحد بندہ جس نے شرک نہ کیا ہو، توحید والے. جو شرک نہیں کیا اس کے عمل صالح بھی ہوں گے. تو شرک نے شرط لفظ شرک کی موحد بندے تو اللہ رعایت کر دیتا ہے، جتنا گناہگار بھی اس کو. اور وہ مشرک نہ ہو، یہ تو کنفرم ہے، جو مرنے والا وہ مشرک. اگر وہ مشرک ہو ادھر سے لاکھوں موحد بھی کھڑے ہو جائیں تو پھر بات نہیں بنے گی. یہ عجیب معاملہ ہے. تو اللہ تو اتنا کر دیتا. وہ جو جنازہ تھا وہ تو اس کی مغفرت کی بات تھی وہی، اور اس جنازے کی جو مغفرت والا مسنون طریقہ اللہ مغفر لنا و میتنا وہ ہمیں آتی نہیں. اس کے بعد جو کھڑیں گے ایسے کر کے، اس کے اگلوں کو، اس کے پچھلوں کو، اس کے دادا کو، اس کے پوتوں کو، اس کے فلانے کو، اور اتنا اس کی تعریفیں ہی بعض بات کرتے ہیں، ایسا نیک تھا، بڑا اچھا بندہ تھا، بڑا فلاں. اور بعض بات بیجا تعریف بھی ہوتی ہے، پتہ ہے آپ کو، بجا نہیں بیجا. اللہ نے فرمایا نہیں ایسا نہیں، اچھا تھا تو اپنی منزل کو پہنچ گیا، برا تھا تب بھی اپنی منزل کو پہنچ گیا. اور ایک بڑی بات ضمن آ گئی، جنازے پہ ہمارے ہاں یہ بیان ہوتے ہیں، دیکھا آپ نے، جنازے سے پہلے تھوڑا سا میں خود کرنا پڑتا ہے، میں کہتا بھی جنازے پہ کہا بھی ہے. پرسوں ترسوں کچھ ناصر جنازہ تھا، میں نے کہا یار آپ نہ بیان کریں گے تو آپ کہیں گے مولوی صاحب کو آتا کچھ نہیں تھا. بیان کریں گے تو پھر میں یہ بتانا پڑوں گا کہ یہ جائز نہیں ہے جنازے سے پہلے بیان کرنا، جائز نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے، بالکل پسند نہیں کیا اللہ کے نبی نے. وجہ کیا تھی؟ وجہ تھی کہ مشرکین مکہ کا جب کوئی فوت ہوتا نا، وہ آ کے کھڑے ہوتے، مرثیے پڑھتے، یہ تو ایسا تھا، یہ تو ایسا تھا، یہ تو فلانا تھا، یہ تو مرثیے، اس کی تعریفیں پڑھتے. پھر وہ چلا جاتا، دوسرا آ جاتا، وہ پڑھتے اس کی شاعری میں، اس کی شان شوکت میں جو اس میں ہوتی بھی، بعض میں ہوتی بھی تھی تو وہ پڑھتے. اور فرمایا یہ نہ کیا کرو، بس وہ جنازے کا طریقہ بتا کے جنازہ پڑھاؤ. ہمارے یہاں تو یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی نہیں، اتنا بھی پسند نہیں کیا، بجائے اس کے کہ جب وہ جنازہ تھا اس میں اس کی دعائیں ہمیں آتی نہیں، اکثر کو دیکھ لو نہیں آتی جنازے والی دعائیں، اکثر کو. اس کے بعد والی میں سارے پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر گھنٹوں لگا دیں گے، آدھا گھنٹہ. اس میں اصلاحی پہلو شامل ہو. مثال کرو ایگزامپل ایک ٹائم دیا گیا تھا کہ 3:30 بجے جنازہ ہوگا، 10 منٹ پہلے آ گئے. 10 منٹ میں انہوں نے کہا چلو لوگ اس سے پہلے کہ بھی لوگ آپس میں بات چیت کریں گے، دنیاوی بات چیت ہوگی، تو کیوں نہ کوئی اصلاحی بات کہہ دی جائے کہ بھئی یہ دیکھیں آج یہ ان صاحب کے ساتھ یہ ایکسرسائز ہو رہی ہے، کل ہمارے ساتھ ہونی ہے، ہم نے دنیا دین. اصل میں اسی لیے تو علماء اس پہ زیادہ خاموش ہیں، بات نہیں کرتے. یہ ہے تو مصلحت کی بات، لیکن اس سے بڑی مصلحت کچھ نہیں ہو سکتی. جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا تو مصلحت اسی کے اندر ہے، خیر اس کام کے اندر ہے جو حضور نے نہیں. جو آپ فرما رہے ہیں سر کی مثال طور پہ، تو وہ تو یہ تھا کہ وہ مرثیے پڑھا کرتے تھے، اس کی شان میں قصیدے پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا جی. یہاں پر یہ سبجیکٹ ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے کہ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی یہ جو ایکسرسائز آج اس بندے کے ساتھ ہو رہی ہے کل آپ کے ساتھ بھی ہونی ہے. اسی میں تو علماء سے میں کہہ رہا ہوں کہ سختی نہیں کرتے، بیان ہو رہا ہوتا ہے کر لیتے، اس لیے سختی نہیں کرتے. ورنہ بہتر وہی ہے کہ وہ تعریفی کلمات ہوں یا مرثیے. وہ مرثیے وہ تعریفی کلمات ہی ہوتے تھے وہ شخص کے نا. آپ کو یہاں کبھی موقع ملا ہو آپ سننے میں، یہ انہوں نے کبھی کسی سے لڑائی نہیں کی، یہ بڑے شریف و تبا تھے، 5 زجت بھی نہیں چھوڑی، فلاں بھی نہیں کیا، ایسے بیان کیا جاتا ہے. ہوتا ہے لین دین میں کبھی کلیئر ہیں، وہ جو کچھ بھی تھے الحمدللہ اللہ آگے اچھی کرے. ہم آئے اس لیے کھڑے ہیں، اللہ کے سپرد ہو گئے بس تھے جو بھی تھے. ہوتے ہیں کہ بھی اگر ان کا کوئی لین دین ہے، ان سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی تو معاف کر دیں تاکہ یہ تو اللہ کے نبی نے باقاعدہ پوچھا، ہم یہ قرضہ دینا، ہمیں جنازہ نہیں پڑھتا پیچھے ہٹ دیں. بالکل نہیں، وہ تو بات صحیح ہے، وہ اس معاملے میں تو کریں.
لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں نا، جس طرح خاندانی تعریفی، کوئی اس طرح کے ان سے ہمارا دلی تعلق ہے، فلاں تھا، یہ شخصیت ایسی تھی، فلاں تھی، فلاں تھی، اس طرح. اچھا میں آپ کو بتاؤں سچی بات ہے، اس کی بڑی مصلیت ہوتی ہے. آپ جس کی ادھر کھڑے کھڑے، مثال میں ایک تعریف کر رہا ہوں کسی کی جنازے والے کی، میرے ساتھ اس کا معاملہ بڑا اچھا ہے اور میں جو کر بھی رہا ہوں سچ بنیاد پہ کر رہا ہوں. آپ اس سے ڈسے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہے. حضرت کیا پتہ مولوی صاحب کو، تو یہ بکو مال ہے، مولوی کی پلیٹ پہ کھاڑ کے بات کر رہے ہیں. یہ تو مجھے پتہ ہے کیسا تھا. آپ جل رہے ہوں گے اندر، مجھے پتہ یہ کیا چیز ہے، یہ تو ایسے بولی جا رہا ہے. انسان ہے نا، کئیوں کا دل میں دکھ بھی رہا ہوگا کہ پتہ جو کہہ رہا ہے ہمیں پتہ ہی کیا ہے، اصلیت اس کی کیا ہے اور کہہ رہا ہے. اس اعتبار سے کہا گیا کہ بس جو اپنے انجام کو جو پہنچ گیا بس. یہ بھی تو کیا ہے جو فوت ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہ کرو. کوئی بات نہ کرو. برا اچھا اپنے انجام کو پہنچ گیا، اچھا وہ ایسا تھا یہ بھی نہ کہو. برا اس کی خامیاں بیان بھی نہ کرو، یہ بات بھی ہے. تو ہمارے یہاں کی چیزیں ایسی رائج ہیں. تو جو آپ کہہ رہے تھے کہ اس میں مصلیت کے طور پہ کر لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ مصلیت اس میں ہوگی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یا کہی. علاوہ میں ہمیں اچھی لگے گی، ہو نہیں سکتی. ہوگی وہی جو حضور نے صحابہ نے ایسی جنازوں پہ کئی واقعات کہ ایسے کیا، کبھی کھڑے ہو کے بتا دیا، کبھی کچھ بھی نہیں. اسی طرح اگر وہ جو میت ہوتی ہے جی، دیکھیں نور آ گیا اور مثلا جنازہ ہلکا ہو گیا، اس طرح کی بھی باتیں ہوتی ہیں، اس کے بارے میں بھی یہ سب صرف باتیں ہیں. اس طرح اگر رنگت اس کی خراب ہو جائے نا، تو آپ اس کے بندہ صحیح تھا نا، تو ہونا تھا. یہ ظلم ہے، آپ ظالم میں بات کر رہے ہیں، غلط ہے. وہ انوائرمنٹ پہ ہو سکتا ہے، گرمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، بیماری ہو سکتی ہے، میڈیسنز کی وجہ سے ہو سکتا ہے. اچھا یہ چہرہ بالکل سیاہ تھا، وہ خون صاف ہو گیا اچانک، ہاں جی ایسی کنڈیشن وائٹنس آ گئی تو چمک رہا تھا. اور یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اس سے اس کا تعلق نہیں، جزا سزا سے اس کی کیفیت سے اس کا تعلق نہیں ہے. بلکہ عموماً اس کو زیادہ دیکھے بھی ہے نا کہ وہ روشن بھی ہوتے ہیں. یہ آپ دیکھیں نا، حسن ظن رکھنا چاہیے. اسلام کہتا ہے اس کے بارے میں حسن ہے، اس نور کی وجہ سے اس پہ یہ نہ کہہ دے کہ کوئی خوبی اس کی وجہ سے ایسے لگ ایسے رہا تھا. یہ فیصلہ ہم سے باہر، اگلا سٹیپ ہے، یہ اگلے نظام، اگلے برزخی کیفیت پر ہے. ہم جیسا تک بھی تھا، یہ نہیں اس کے بعد یہ نہیں جو بھی ہو جی تھا تو ایسا کردار غلط یا کوئی نہیں، بس ختم جیسا تھا اللہ کے سب. اب اس کے لیے آپ دھوکہ نہ کریں کہ وہاں آ کے آپ اس کی معافی کے لیے آئے. نیک تھا تو معاف کر دیں. اور آپ کو دعائیں تو ہمیں پڑھتے نہیں نا، سچی بات ہے. وہ ایک لفظ ہے، وہ دعا صحیح ہے، بری غلط نہیں ہے، مسنون ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا. اور آپ نے کبھی خدا کے لیے غور تو کر کے دیکھیں، پوری جنازے کی دعا کے اندر یہی ایک لفظ آتا ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا. باقی میت کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں ہے. غور تو کر کے دیکھیں. اللہم اغفر لحینا، اللہ ہمارے زندوں کو معاف کر دے، ومیتنا ہمارے مردوں کو بھی معاف کر دے. اس کی بات بھی نہیں ہو رہی، سب وہ شامل ہو گیا. بس اس کے علاوہ باقی ہے وصغیرنا وکبیرنا، چھوٹوں کو معاف کر، بڑوں کو معاف کر، ذکرنا مردوں کو کر، وانثانا عورتوں کو کر. اللہم من احییت منا فحی علی الاسلام، اللہ جس کو تو زندہ رکھے اسلام پر رکھ. ومن توفیت منا فتوفہ علی الایمان، جس کو تو فوت کرے اس پر ایمان پر فوت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور دعائیں سن کے حیران ہوں گے. اس میں لفظ ہیں اللہم ان کان محسنا فزد فی احسانہ، اللہ اگر یہ نیک تھا تو اس کی نیکیاں بڑھا دے. وَإِن كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ، اگر یہ برا بھی تھا تو نظر انداز کر دے. اللہم انت ربک وانت خلقت، اللہ تو اس کا رب ہے، تو نے اس کو پیدا کیا. وانت ہدیت الی الاسلام، اسلام کی طرف ہدایت تو نے دی تھی. وانت قبضت روحا، اس کی روح بھی تو نے قبض کیا. جئنا شفعاء فاغفر لنا، سارے ہم آ گئے ذرا معاف تو کر دے. انت ربو کا، اللہم انت عبد ابن عبدو کا و ابن امت کا، تیرے بندے کا بیٹا ہے، تیری بندی کا بیٹا ہے. فی ذمت کا، اب تو تیرے پاس آ گیا. وفی حبل جوارے کا، اس کو اپنے قریب ہم سہگی دے دے نا. اللہ مغفر لہ، اللہ اس کو معاف کر دے. ورحم و رحم کر دے. وعافی درگزر کر. اکرم نزلہ، مہمان نوازی اچھی کر دے. وسع مدخلہ، قبر کشادہ کر دے. عبدالہ دارن خیرا من داری، اس کا گھر دنیا کے گھر سے اچھا بنا دے. وآلن خیرا من آلی، اس کی بیوی اس دنیا کی بیوی سے اچھی دے دے. وزوجن خیرا من زوجہی ونقی من الخطایا، اللہ ان کی غلطیوں کو ایسے دھو کر کے صاف کر جس طرح کپڑا سفید دھو کے میل کچیل سے صاف ہو جاتا. اللہم اعوذ من عذاب القبر، اللہ اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرما. اللہم ادخلوا جنت الفردوس، اللہ اس کو جنت الفردوس عطا فرما. اللہم انت الوفاء اہل الحق، اللہ تو حق والا ہے، تو وفا والا ہے. انک انت الغفور الرحیم.
اللہ منور قبر ہو، اللہ اس کی قبر کو روشن کر دے، وسع مدخل ہو. یہ تو دعائیں کتنی ہیں. صحابی ہیں وہ کہتے ہیں، عوف بن مالک رضی اللہ کہتے ہیں، باتیں نہیں ہے نا اب ہم ہیں نا بیٹھے ہیں تو بس ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب سنا نا، مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، کہتے ہیں جب اللہ کے نبی نے ایک جنازہ پڑھایا، جب میں نے وہ سنا نا تو عوف بن مالک رضی اللہ کہتے ہیں کاش میں نے اس کو یاد بھی کر لیا، ان دعاؤں کو یاد بھی، تڑپ دیکھو، سوچ دیکھو، حافظہ بھی دیکھو، آپ پڑھ رہے ہو پیچھے یاد بھی ہو گئی. میں نے ان کو یاد بھی کر لیا اور میں نے کہا کاش کہ یہ میت میری ہوگی. یہاں اللہ نبی ایسے دعائیں کر رہے ہوتے تو میں تو جنت میں ہی ہوتا. تو اس سے معلوم ہوگا کہ جنازہ اونچا بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور یہ کوئی بحث نہیں ہے. میں آپ کلیئر کہہ رہا ہوں کہ اونچا آہستہ دونوں میں اگر تقابلی کنڈیشن حدیث کی کر لیجئے، امتیاز صاحب توجہ سے سنیے گا، دونوں کو اگر حدیث کی تقابلی کنڈیشن میں لائیں گے تو آہستہ والا زیادہ صحیح مستند اور زیادہ صحابہ سے ثابت ہے بنسبت اونچے کے. لیکن اگر فوائد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اونچا کئی گنا بہتر ہے بنسبت آہستہ کے. اونچے والے کو صحابی جو کہہ رہے ہیں میں نے یاد کی، سنی تو یاد کی، اور اتنی دعائیں تھیں تو پتہ چلا آپ مانگتے رہے. تو ہم یہ ہماری ایک جو دعا پڑھتے ہیں نا ہمارے ہاں، میں نے بتایا نا 37 سیکنڈ کا جنازہ یاد ہے نا، میں نے بتایا تھا. حالانکہ بڑے عالم ہیں، آپ کے علم میں بڑے عالم ہیں ماشاءاللہ، دنیا جانتی ہے، بڑے فالورز ہیں، سب کچھ، اور بیٹے کا آگے جنازہ ہے. میں نہیں کہتا کہ کوئی محبت ہے، نعوذ باللہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ایسا، مگر اس کی وجہ وہ ٹرین جائے کہ رواج روٹین میں جنازے کی وہ چل رہی ہے نا، اسی طرح آپ جنازہ پڑھتے ہیں، آپ کبھی نوٹ کر لیں کہ ٹائم کتنا لگتا ہے. یہی آخری وقت ہے اس میت پہ جانے والے کا. اور جنازہ صرف یہ نہیں ہے کہ بس ایسا جنازہ ہے، جنازہ ہمارا جو فارمل بن چکا ہے نا، اللہ معاف کرے گا، سب سے پہلے گھر سے نکلتے ہوئے یہ ہمارے جنازوں پہ آتے ہیں، آنا جانا ہے نہیں ہے. دادی مری تھی، آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ دوسرا بھائی کہتا دادی پہ تو آئے تھے، دادا تو بعد میں مرا تھا، اس وقت نہیں آئے تھے. اچھا چلو دیکھتے ہیں، اس دفعہ جا کے پھر وہ آئے تھے. یہ جنازے ہیں. اچھا وہاں گئے، اچھا صفیں زیادہ ہیں، اور ایسے دوست بول رہے ہوتے ہیں تاک کر لینا، 9 کر لینا، 7 کر لینا، صفیں 3 بنا لینا. خدا کے بندے چیخیں گے چلے، صفیں 3 4 تاک 10 کہیں کوئی ایک حدیث مل جائے نا، پھر آپ اندازہ لگائیں. لیکن اس بندے سے جو یہ کہہ رہا ہوتا چیخ کے، اس کو بھیا ذرا دعائیں تو سنا دینا، جنازے کی آتی ہیں. سینکڑوں ہوں گے، صفیں کثیر تعداد میں ہوں گی، دعائیں جنازے کی نہیں آتی. دھوکہ کرنے آئے ہیں یا وہ رشتہ داری دکھانے آئے ہیں. یہ تو اسلام کہتا ہے کہ یتب جنازہ تو اذا ماتا، مرنے والے کا حق ہے، اور حق ایسے ادا کیا جاتا ہے کہ نجاشی حبشے کا بادشاہ تھا. نجاشی، اللہ کے نبی کو وحی آئی، وہ عیسائی تھا. وہاں مسلمان پہلی ہجرت بتائی نا، پہلی ہجرت کر کے گئے تھے تو مکے سے کافر چلے گئے. انہوں نے کہا یہ تمہارے دشمن عیسیٰ السلام کو برا بھلا کہتے ہیں. انہوں نے کہا بلاؤ اس کو. جعفر بن طیار کو بلایا گیا. انہوں نے کہا بتاؤ تم ہمارے عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو، علیہ السلام کے بارے میں. آگے نا اس کو بھی ہمارے عیسیٰ السلام کے بارے میں عیسائی تھا. انہیں سورہ یاسین، سورہ مریم پڑھی. سورت مریم جب پڑھی تو اس کی آنکھوں سے جھڑیاں شروع ہو گئی، رونے لگ گیا. اللہ کی قسم عیسیٰ السلام نے ایسے زیادہ تھے نہ کم تھے. تم تو ابو سفیان کہتے ہو کہ یہ دشمن ہے عیسیٰ کے، فلاں کے. یہ تھے نا مشرکین کفار مکہ، ہمارے دشمن ہیں عیسائیوں، تمہارے بھی دشمن ہیں. بالکل ایسے تھے. اور کاش میں اس کے پاس ہوتا، اس نبی کے، اس کے قدم چومتا، اس کے پاؤں دھوتا. میں یوں کرتا، رو رو کے کہہ رہا تھا. مسلمان ہو گیا، آ نہیں سکا، صحابی بن نہیں سکا. بادشاہ نظام دوری کی بات، حضور کے ہوتے ہوئے فوت ہو گیا. جب فوت ہوا وہی آئے اللہ کے نبی کے پاس. آپ نے بتایا مات اخیکم نجاشی، تمہارا بھائی نجاشی فوت ہو گیا، اس کے لیے ہمیں دعا کرنی. وہ غیبانہ جنازہ جو ثابت ہے نا، اسی سے فاخلصوا له الدعاء، خالص دعائیں کرنی اس کے لیے. صحابہ سے حضور توقع نہیں رکھتے تھے کہ خالص دعائیں نہیں کریں گے. حضور کو نہیں پتا تھا جن کو دعائیں سکھائی میں نے ان کو نہیں آنا. یہ میسج پوری دنیا تک کے لیے تھا. صحابہ کو نہیں سمجھا رہے تھے حضور کہ خالص دعائیں کریں. دنیا کے لوگوں کو کہ جنازہ خالص دعا کے لیے ہوتا ہے، یہ حق یوں ہوتا ہے، صفوں کے لیے نہیں ہوتا، تعداد کے لیے نہیں ہوتا، میرے خیال ہسٹری کا سب سے بڑا جنازہ کہلوانے کے لیے نہیں ہوتا. دعائیں آنی چاہیے. تم آئے ہو اس کے لیے اللہ کے سامنے، اللہ ہم آ گئے تیرے پاس، اللہ مغفر لہ، اس کو معاف کر دے. اس کو وہ دعا جو نبی نے بتائی وہ آتی نہیں ہے. کھڑے ہوئے اور ہمارے جیسے مولوی کھڑا ہوتا ہے، اعلان کر دیتا ہے جس کو دعا نہیں نہ آتی یوں کر لے، یوں کر لے. اچھا کامن بات ہے، کیا کسی دور میں اللہ کے نبی صحابہ کہتے ہوں گے جس کو دعا نہیں آتی یوں کر لینا، یا حضور نے کبھی کہا ہوگا؟ تو تم مولوی صاحب کس بہاف پہ یہ کہہ رہے ہو؟ تم گناہ کر رہے ہو یہ کہہ کے. یہ بعد میں جو دعا مانگتے ہیں شاید اسی وجہ سے کرتے ہو کہ عربی والے ان کو دعا نہیں آتی تو وہ اردو میں مانگ رہے ہوتے ہیں.
تو یہی تو کمال ہے کہ کیوں نہیں آنی چاہیے عربی والی. عربی والی کو چھوڑیں، عربی والی نہیں ہے، جنازہ نہ آیا بس، اور کیا. جس کو جنازہ نہ آیا وہ آیا کیا کرنا تھا؟ دکھاوا کرنا ہے. اچھا جنازہ کوئی نئی چیز تو نہیں، آخر جنازہ چلتے آتے تھے، اس کو یاد کرنا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے جنازہ کیا چیز. بلکہ جنازہ ہی تو دنیا کا آخری وہ تار ہے. اور کتاب تھی ایک، اور تار لائن کٹ گئی، یاد ہے؟ اس نے پڑھی تھی کتاب نہیں پڑھی وہ، اس کے بارے میں بھٹو کے بارے میں اس کے بعد چل رہی تھی، جنرل ضیاء اس کے بارے میں بک لکھی ہوئی ہے. تو اس میں وہ کہتا ہے کہ بات چیت چل رہی تھی ڈیلاگ، اور تار کٹ گئی اور لائن کٹ گئی. تو یہ آئے جنازہ ہی تھا، اس کے بعد تو کٹ گیا دنیا سے. یہ آخری موقع تھا اپنے حق ادا کرنے کا اس کے ساتھ، بس وفا کرنے کا، باقی سارا ختم ہو گیا سلسلہ. تو وہ آخری بھی ہم نہ کر سکے، وہ بھی ہمیں نہیں آتی. اچھا حضور کو توقع ہوگی کہ ایک ایسا دور آئے گا میرے مسلمان ہوں گے، ان کو جنازے نہیں آتے ہوں گے؟ سوچ ہو سکتی ہے؟ کتنا مشکل چیز ہے کہ اس کو اگر نہیں آتے ایک دن، بالکل اس کو پڑھنا چاہیے، پھر کرنا چاہیے، پھر کرنا چاہیے، پھر کوشش کرنی چاہیے. آپشن جو دیتے ہیں نا، آپشن یہ خیر کا سمجھ کے کہ جس کو نہیں آتی چلو یوں کر لو، اور وہ پھر ہمیشہ کے لیے ویسے ہی کرتے رہتے ہیں. آپشن ہاں، اس کو آپشن مل جاتا ہے. شاید اس کو آپشن نہ دی جاتی تو ہو سکتا ہے کہ جی نہ، اگر اس کو بیان کرنے والا کہے کہ تم دھوکہ کر رہے ہو اس میت کے ساتھ، تمہیں دعا آتی نہیں ہے، ویسے صف میں کھڑے ہو، دھوکہ کر رہے ہو، دھوکہ. اگر کاش تمہاری موت پہ تمہارے جنازوں میں لاکھوں لوگوں دعا ایک کو بھی نہ آتی ہے، تمہارے ساتھ کیا بیتے گی؟ سر میرا وہ جو سوال تھا نا سر، وہ اسی ٹائپ کا تھا کہ اگر وہ یہ والا کرے بیان جو نا، وہ اصلاحی بیان جو ہے نا، کہ دیکھیں یہ والا ہو گیا کہ وہ میت والا ہو گیا، یہی والا ہو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. بات ہوئی نہیں نا سر، بات ہوئی نہیں. ہم نے وہی آپ کی والی بات ہے کہ ہم اگر مرثیوں والی سائڈ پہ چلے گئے، ہم نے اس سے اس کے کریکٹر بیان کرنے شروع کر دیے، اصل آبجیکٹو سے ہٹ گئے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں علماء اس لیے سارے بیان کر دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ 5-4-7 منٹ لگا دیتے ہیں، سارے کرتے ہیں. شدت اس لیے نہیں ہے کہ موقع یہی ہے تو کچھ نہ کچھ بتا دیا جائے. لیکن موقع کیا ہے؟ عموماً مساجد میں، جمعہ میں، عام روٹین میں ہر چیز کا ٹاپک متعین ہو. ہاں بھی آج 4 جمعے اس مہینے میں چلیں گے، یہ جنازے کی نوعیت پہ ہوں گے. لیکن سر ایک سائڈ اگلی دفعہ 4 جمعے چلیں گے، وہ کفن جنازہ، کفن کیسا ہو، کپڑا کیسا، یہ چیزیں یہ ساری ہونی چاہیے. لیکن ایک سائڈ پہ ایک اور ریلیکسیشن بھی مل گئی، یہ بھی ساتھ ہو گئی، اور یہ بھی ہو گیا کہ اگر کسی علاقے میں سے ایک بندے نے پڑھ لیا تو سب کی طرف سے جنازہ بھی ہو گیا. امام نے اس لیے یہ تو ہے، یہ تو ہے. تو یہ بھی مطلب اچھا یار چلو کسی ایک بندے نے تو پڑھ ہی لیا ہوگا نا، صحیح بات ہے نہیں نا. نہیں وہ ایسے نہیں، ہم اس لوگ نہیں آپ سمجھے نہیں، وہ اور بات ہے، آپ اس کو آٹو لے رہے ہیں. وہ ہے کہ جنازہ پڑھنے والوں میں سارا علاقہ نہ آئے، علاقے کے کچھ لوگ پڑھنے آ جائیں. وہ یوں ہے ان پڑھنے والوں میں کچھ پڑھے کچھ نہ پڑھے. نہیں بجا آپ کی بات ہے، بجا آپ کی بات. لیکن ہمارے یہاں بات سمجھ آئیے نا سر، یہ والا کنسیپٹ بھی لوگوں کو پایا جاتا ہے. غلط پڑھ رہا ہے وہ ہو گیا. ہاں جی، مثال کے طور پہ صحیح پڑھ لیا، میں نے فرض کرو مثال کے طور پہ مجھے دعا نہیں آتی، ٹھیک ہے نا جی، میں نے کہا کہ یوسف بھائی کو آتی ہے، یہ عثمان صاحب ہو گئی، انہوں نے پڑھ لی، میرے علاقے کا سواب ہو گیا. کسی امام کے پیچھے میرے علاقے کا. یہ تو سوال ہی نہیں کہ اس کا جنازہ نہیں ہوا. نہیں جنازہ تو ہو گیا، یہ تو سوال ہی نہیں اس کا جنازہ نہیں ہوا. سوال تو یہ جس کا جنازہ جو پیچھے کھڑا جس کو دعا نہیں آتی اس کا نہیں ہوا. سوال تو یہ ہو رہا ہے اس کا کیوں نہیں ہوا. اس کو تو پڑھانے والے نے پڑھایا بھی ہے، پڑھنے والوں پیچھے جس کو نہیں آتی اس کا کیا ہوا؟ وہ کیا کرنے آیا تھا؟ پھر ہم کسی مولوی کے ہمسایہ بنے. ایک میں تو چلے گا. یہی تو بات ہے سر، یہی تو بات ہے نا، خود سیکھنی چاہیے. بہرحال آج اسی آیت پہ ختم کریں. ہاں، کل نفس ما کسبت، ہر نفس جو اس نے جو کمایا، بہرحال اپنی اپنی کمائی کام آئے گی. بات مک گئی ہے. اپنے کیا کام آئے گا، اپنا دیا کام آئے گا، اپنا صدقہ کیا، زکوٰۃ دی، سر اپنا کیا کام آئے گا. اور ساتھ فرمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اور یہ نہیں ہوگا کرے کوئی اور ملے کسی اور کو. جس نے جو کیا وہ قرآن میں آتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کسی اور کا بوجھ کوئی اور نہیں اٹھائے گا. ٹھیک ہے نا، کافی ہے. واتقوا، ڈر جاؤ، یومن، اس دن سے، ترجعون، جب تمہیں لوٹایا جائے گا، فی اس کی طرف، اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف، ثم پھر توفا، پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر نفس کو، ما کسبت، جو کچھ اس نے کمایا، ہم لا یظلمون، اور ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا. کل والی آیات قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے، اور لین دین کے معاملے میں بڑی زبردست کی ہے. توجہ کرنا ذرا. اچھا، یہ جو